دوستو، انسان غم کے حالات میں بے صبر ہو جاتا ہے اور خوشی کے دنوں میں اس کا خود پر کوئی قابو نہیں رہتا، یہاں تک کہ وہ اوپر والے کا شکریہ ادا کرنا تک بھول جاتا ہے۔ اپنی خوشی کے نشے میں کافور ہو کر انسان معاف کرنے اور دوسروں پر رحم کرنے جیسے نیک کاموں سے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ ہر وقت بس اپنے بارے میں سوچ کر خود کی ترقی پر زور دیتا ہے۔ وہیں غم کے دنوں میں وہ اوپر والے کے سامنے شکایتوں کا ذخیرہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اسے انہی برائیوں سے بچانے کے لیے وقت وقت پر نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک نیک نبی کی زندگی سے سیکھ لینے کے لیے حضرت یوسف کی زندگی کے اتہاس کی کہانی۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، جنہوں نے آگے چل کر مصر پر راج کیا، اسلام کے پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ بچپن میں ماں کا سایہ سر سے اٹھنے اور بھائیوں کی بدسلوکی اور ظلم کے باوجود حضرت یوسف نے کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ ایسے حالات میں بھی انہوں نے اللہ سے کبھی شکایت نہیں کی اور اپنے اصولوں پر جمے رہے۔ ایسے حالات میں جہاں انہیں برائی کا راستہ زور سے آواز لگا کر اپنی اور بلا رہا تھا، وہاں انہوں نے اللہ کی پکار سنی اور دنیا کے ظلم اور ستم کو ہنس کر سہا۔ وہ جہاں بھی گئے انہوں نے وہاں عبادت گاہ اور علم کے ادارے کی نیو رکھی۔ اس کے ساتھ ہی ہم ان کی زندگی سے وفاداری، دوسروں کو معاف کرنے کی قابلیت، دوسروں کا بھلا کرنے کی صلاحیت اور مشکل حالات میں خود پر قابو رکھنے کی نعمت سیکھ سکتے ہیں۔ شروعاتی وقت جب حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، تب ان کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل مکہ میں پیغمبر بنے اور دوسرے بیٹے یعنی حضرت اسحاق کو کینان میں پیغمبر کا درجہ حاصل ہوا۔ آگے چل کر اسحاق کے دو بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک تھے ایس اور دوسرے تھے یعقوب۔ ایس دمشق میں بس گئے جبکہ یعقوب کینان میں ہی رہے۔ انہیں وہاں اللہ نے نبی کا فرض ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ یعقوب نے لوگوں کو 50 سالوں تک اللہ کا حکم ماننے اور ان کی عبادت کرنے کے لیے کہا۔ وہ پیغمبر نوح کے بعد مسجد الاقصی کو پھر سے شروع کرنے والوں میں سے ایک ہیں۔ پیغمبر یعقوب کی نجی زندگی پر نظر ڈالیں تو انہوں نے پہلے اپنے ماما کی بیٹی لیا سے شادی کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے چاچا کی چھوٹی بیٹی راحل سے شادی کی۔ انہیں لیا سے روبل، یہوذا، شیمون اور لاوی نام کے بیٹے پیدا ہوئے۔ وہیں راحل سے یوسف اور بنیامین یعنی بنجمن نام کے بیٹوں نے ان کے گھر میں جنم لیا۔ جب حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، تب ان کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل مکہ میں پیغمبر بنے اور دوسرے بیٹے یعنی حضرت اسحاق کو کینان میں پیغمبر کا درجہ حاصل ہوا۔ آگے چل کر اسحاق کے دو بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک تھے ایس اور دوسرے تھے یعقوب۔ ایس دمشق میں بس گئے جبکہ یعقوب کینان میں ہی رہے۔ انہیں وہاں اللہ نے نبی کا فرض ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ یعقوب نے لوگوں کو 50 سالوں تک اللہ کا حکم ماننے اور ان کی عبادت کرنے کے لیے کہا۔ وہ پیغمبر نوح کے بعد مسجد الاقصی کو پھر سے شروع کرنے والوں میں سے ایک ہیں۔ پیغمبر یعقوب کی نجی زندگی پر نظر ڈالیں تو انہوں نے پہلے اپنے ماما کی بیٹی لیا سے شادی کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے چاچا کی چھوٹی بیٹی راحل سے شادی کی۔ انہیں لیا سے روبل، یہوذا، شیمون اور لاوی نام کے بیٹے پیدا ہوئے۔ وہیں راحل سے یوسف اور بنیامین یعنی بنجمن نام کے بیٹوں نے ان کے گھر میں جنم لیا۔ جب لیا اور راحل نے پیغمبر یعقوب سے شادی کی تو ان کے پتا لابان نے دونوں کو ایک ایک عورت غلام کے طور پر تحفے میں دی، لیکن انہوں نے ان غلاموں کو ان کے شوہر یعقوب کو سونپ دیا تاکہ وہ بیٹوں کو جنم دے سکیں۔ ان دو غلاموں سے انہیں 3 بیٹے ہوئے۔ اس طرح ان کے کل 12 بیٹے ہوئے۔ ان بچوں کو یہودا، روبن، شمن، لاوی، یاشوہا، جابلون، زبانہ، تفتنا، کاوزا، اشیر، یوسف اور بنیامین کہا جاتا تھا۔ ان سبھی بیٹوں میں یہودا سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا بنیامین تھا۔ ان 12 بچوں میں سب سے چھوٹے یوسف اور بنیامین تھے۔ حضرت یعقوب کا سب سے چھوٹا اور سب سے پیارا بیٹا یوسف تھا۔
جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے بڑے بھائیوں کے پریوار کے سبھی لوگ انہیں بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت یعقوب کو اسرائیل سے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس لیے ان کے بچوں کو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بچے کہا جاتا تھا۔ وہ ملک جو ان کی اگلی نسلوں نے بسایا، جہاں حضرت موسیٰ کو ایک نبی کے روپ میں بھیجا گیا تھا، انہیں وہاں بنی اسرائیل کے طور پر ہی جانا جاتا تھا۔ آخر میں پچھلی صدی میں اسرائیل نام کے ایک ملک کی نیو رکھی گئی۔ ان میں سے ہر ایک کے قبیلے کو سبٹ کہا جاتا تھا، جس کا مطلب پوتا تھا۔ ان سبھی کو اسبت یعنی پوتے کہا جاتا تھا۔ قرآن کی کئی آیتوں میں انہیں اسبت کہا جاتا ہے۔ یوسف اور بنیامین کی ماں یعقوب کے باقی بچوں کی ماؤں سے الگ تھیں، اس لیے یوسف اور بنیامین سگے بھائی تھے، لیکن باقی بچے ان کے سوتیلے بھائی تھے۔ یوسف اور بنیامین جب بہت چھوٹے تھے تبھی ان کی ماں کی موت ہو گئی تھی۔ ان کی موت کے بعد یوسف کو ان کی بوا نے پالا۔ ان کی بوا یوسف کو بہت پیار کرتی تھی۔ اصل میں یوسف کو ایک بار دیکھ لینے کے بعد ان سے محبت نہ کرنا ناممکن تھا۔ وہ ایک بہت ہی پیارے بچے تھے، جو بھی انہیں دیکھتا اس کا دل نرم ہو جاتا اور ان سے محبت کر بیٹھتا۔ ان کی بوا نے یوسف کی بہت احتیاط سے دیکھ بھال کی تھی۔ وہ اس سوچ میں تھیں کہ اس کے والد بڑے ہونے کے بعد انہیں واپس اپنے پاس بلا لیں گے، اور اصل میں تھوڑے دنوں بعد ہی حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو ان سے واپس مانگ بھی لیا۔ یہ سن کر یوسف کی بوا کو بہت دکھ پہنچا۔ ایسے میں انہوں نے یوسف کو 1 سال اور اپنے پاس رکھنے کا طریقہ کھوجا اور اس پر عمل کیا۔ حضرت یعقوب کے پاس ایک چاندی کی تلوار تھی جو انہیں ان کے دادا حضرت ابراہیم سے وراثت میں ملی تھی۔ یعقوب نے یہ تلوار یوسف کی بوا کو رکھنے کے لیے دی تھی۔ حضرت یعقوب کے مذہب کے مطابق چوری کی سزا اس طرح تھی کہ اس چور کو اس انسان کے گھر جس کے یہاں اس نے چوری کی تھی 1 سال تک نوکر کے طور پر کام کرنا پڑتا تھا۔ یوسف کی بوا نے حضرت یوسف کی کمر کے چاروں اور یعقوب کی تلوار کو لپیٹ دیا۔ پھر انہوں نے یوسف کو ایک کپڑا پہنا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے یوسف کو باہر بھیج دیا اور یہ کہہ کر شور مچا دیا کہ وہ تلوار کھو گئی ہے اور ممکن ہے کہ وہ چوری ہوئی ہو۔ تلوار کو ڈھونڈنے کی سبھی نے بہت کوشش کی اور آخر میں انہیں وہ تلوار یوسف کی کمر کے چاروں اور لپٹی ہوئی ملی۔ یعنی اب یہ طے تھا کہ یوسف نے اپنی بوا کی تلوار چرائی تھی۔ حضرت یعقوب کے مذہب کے مطابق یوسف کو 1 سال تک اپنی بوا کی خدمت کرنی پڑی۔ حضرت یعقوب کو اپنی بہن کی یہ چالاکی پسند آئی۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ یوسف سے بہت پیار کرتی ہیں اور اسے 1 اور سال کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں، اس لیے وہ انہیں 1 اور سال کے لیے اپنی بوا کے ساتھ رہنے دینے کے لیے تیار۔ حضرت یعقوب نے اپنے باقی بچوں کے مقابلے حضرت یوسف اور بنیامین کی زیادہ دیکھ بھال کی تھی اور انہیں کو زیادہ پیار بھی دیا تھا، کیونکہ ان کی ماں مر گئی تھی۔ حضرت یوسف ایک تندرست اور دینی طور پر بہت اچھے بچے تھے۔ یہ ایک دم صاف تھا کہ ان کا آنے والا کل بے حد روشن ہوگا۔ یوسف کی ان سبھی خاصیتوں کی وجہ سے ہی یعقوب ان سے زیادہ جڑاؤ محسوس کرتے تھے اور ان کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت یعقوب کی یوسف اور بنیامین میں یہ دلچسپی ان کے باقی بچوں کو پریشان کرتی تھی۔ اصل میں حضرت یعقوب اپنے باقی بچوں سے بھی پیار کرتے تھے۔ انہوں نے ان سے جڑے اپنے والد ہونے کے سبھی فرض بھی ادا کیے تھے۔ وہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی برے طریقے سے پیش نہیں آئے تھے۔ حالانکہ وہ یوسف اور اس کے بڑے بھائی کے لیے ایک الگ پیار جتانے سے خود کو نہیں روک پائے۔ یوسف کے دوسرے بھائی اس سے خوش نہیں تھے۔ وہ یوسف اور بنیامین کے لیے اپنے والد کی محبت اور لگاؤ سے چلتے تھے۔ حضرت یعقوب بھی ان حالات سے پوری طرح سے روبرو تھے۔ جب حضرت یوسف قریب 12 سال کے تھے تب انہوں نے ایک عجیب سا سپنا دیکھا۔ جب وہ اٹھے تو وہ دوڑ کر اپنے والد کے پاس گئے اور جوش جوش میں انہوں نے اپنے سپنے کے بارے میں انہیں بتایا۔ او میرے والد، میں نے 11 تارے دیکھے، سورج اور چاند کو میں نے اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یعقوب نے اس بارے میں کچھ دیر سوچا،
वो समझ गए कि यूसुफ के बारे में उन्हें जो महसूस हुआ था वो सही था। अल्लाह उन्हें दोनों दुनिया में बड़ी तरक्की देने वाला था। अल्लाह अपने पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने वाला था। ये सोचते हुए हजरत याकूब ने यूसुफ से कहा, मेरे प्यारे छोटे बेटे, अपने भाइयों को अपने इस सपने के बारे में मत बताओ। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच दें, क्योंकि शैतान इंसान के लिए ज़ाहिरी तौर पर दुश्मन है। ओ मेरे बेटे, आपका सपना एक सच्चा सपना है। अल्लाह तुम्हें लोगों में से चुन लेगा और तुम्हें नबी का दर्जा फरमाएगा। अल्लाह आपको बड़ी नेमतें, दौलत और सल्तनत देगा। वो आपको सपनों को समझना सिखाएगा और साथ ही साथ पाक किताबों के राज और उनकी बुनियादी बातों से रूबरू कराएगा। हजरत याकूब ने 11 तारों को अपने बेटों के तौर पर, सूरज को खुद और चांद को अपनी बीवी के तौर पर ताबीर किया। इससे पता चला कि हजरत यूसुफ का दर्जा उनसे बड़ा होगा। सपनों को समझने की काबिलियत हजरत याकूब के मुल्क में बहुत ज़्यादा थी। यूसुफ के भाई भी सपनों की तशरीह करना जानते थे। अगर उन्होंने उसके सपने के बारे में सुना होता तो वो आसानी से उसको समझ जाते। अगर उन्हें ये पता चल जाता कि यूसुफ उनसे बेहतर होगा तो वो ये बात मानने से इनकार कर देते। इसलिए हजरत याकूब ने यूसुफ को आगाह किया था कि वो अपने भाइयों को अपने सपने के बारे में ना बताए। हजरत याकूब के बाकी बेटों की यूसुफ और बुनियामीन से जलन दिन ब दिन बढ़ती गई। साथ ही सौतेले भाई होने से इस जज्बात को और हवा मिली। आखिरकार याकूब के बाकी बेटे एक दिन एक साथ आए और इस मुद्दे पर बात करने लगे। उनके चेहरे गुस्से से लाल हो रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे और वो अपनी मुट्ठियां दबा रहे थे। उनमें से एक और ज्यादा नहीं रुक सका और चिल्लाने लगा, हमारे वालिद यूसुफ और उनके भाई को हमसे ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं दूसरे ने कहा, असल में हम अपने वालिद के सभी काम करते हैं। हम मजबूत हैं और ज्यादा गिनती भी हमारी ही है। हम यूसुफ और उसके भाई से ज्यादा प्यार के हकदार हैं। फिर तीसरा भाई गुस्से से बोला, हमारे वालिद क्या कर रहे हैं? हमें और ज्यादा प्यार करने के बजाय वो यूसुफ और बुनियामिन से प्यार करते हैं, जो छोटे हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद चौथे भाई ने इस पर सहमति देते हुए कहा, हमारे पिता वाकई हमारे साथ नाइंसाफी करते हैं, जो कि एक जाहिरी गलती है। फिर पांचवें भाई ने एक सलाह देते हुए कहा, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर हम इस तरह बात करते रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मुझे लगता है कि हमारे पास 2 रास्ते हैं। हम या तो यूसुफ को मारकर दफना दें या किसी दूर जगह पर ले जाकर उसे वहीं छोड़ दें। वो उस जगह से घर नहीं आ पाएगा और वहीं मर जाएगा। उसके बाद हमारे वालिद हमें और ज्यादा प्यार करेंगे। ये सलाह उन्हें अच्छी लगी। वो अपने वालिद के प्यार को पाने के लिए और कुछ नहीं सोच सकते थे। हालांकि इस सलाह ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उनमें से एक ने पूछा, क्या यह गुनाह नहीं होगा? शमून, जिसने ये सलाह दी थी, उसी ने जवाब दिया, यूसुफ को खत्म करने के बाद हम एक साथ पछतावा करेंगे। हमारा अल्लाह हमें माफ कर देगा, वो रहम करने वाला है। फिर हम उन पाक मजहबी लोगों की तरह होंगे जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। यहूदा, हजरत याकूब का सबसे बड़ा बेटा, उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। जब उसने महसूस किया कि उसके भाई यूसुफ को मारने का इरादा रखते हैं तो वो ये कहने से खुद को नहीं रोक सका कि नहीं, यूसुफ को मारने के बारे में मत सोचो। एक इंसान को मारना एक हत्या और एक बड़ा गुनाह है। अगर हम उसकी हत्या करते हैं तो अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा। इससे बेहतर होगा कि उसे एक कुएं में फेंक दिया जाए, फिर उसे कुछ मुसाफिर उठाकर अपने साथ ले जाएंगे। ये सलाह उन्हें ज्यादा अच्छी लगी और वो सहमत हो गए। पैगंबर याकूब ने यह महसूस किया कि उनके बाकी बेटों के यूसुफ को लेकर बुरे इरादे थे, इसलिए उन्होंने यूसुफ का ज्यादा ख्याल रखा। उन्होंने यूसुफ को कभी अपने से दूर नहीं जाने दिया। यूसुफ के भाइयों के लिए यूसुफ को उनके वालिद से दूर ले जाना बहुत कठिन था। ऐसे में 10 भाइयों ने बात की और यह तय किया कि आगे क्या करना है।
انہوں نے یوسف کو لے جانے کی یوجنا بنائی۔ وہ حضرت یعقوب کے پاس گئے اور کہا، ارے والد، آپ یوسف کو ایک پل کے لیے بھی کیوں نہیں چھوڑتے؟ وہ ہمارا بھائی ہے، اسے ہمارے ساتھ بھی کھیلنے دو۔ حضرت یعقوب نے جواب دیا، میں اسے تمہارے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میں اس سے 1 گھنٹے کے لیے بھی دور نہیں رہ سکتا، اسے میرے ساتھ رہنے دو۔ ان کے بیٹوں نے ضد کر کے یوسف کو لے جانے کی ٹھان لی تھی۔ انہوں نے کہا، آپ کا یہ رویہ ہمیں دکھی کرتا ہے، آپ کو ہم پر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہمارا غریب بھائی ایک طرح کی جیل میں لگتا ہے، اسے ہنسنے، خوش رہنے اور کھیلنے کی ضرورت ہے۔ برائے مہربانی آپ یوسف کو ہمارے ساتھ آنے دیں، اسے گھومنے دیں اور اس کی خواہش کے مطابق اسے کھیلنے دیں۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے یہ الفاظ سن کر مشکل میں پڑ گئے۔ وہ ان کے خلاف نہیں جا سکتے تھے کیونکہ انہوں نے اب تک اپنے برے ارادوں کو ظاہر نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ یوسف کو ان کے ساتھ نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ اچانک انہیں وہ سپنا یاد آیا جو انہوں نے حال ہی میں دیکھا تھا۔ ایک بھیڑیا سپنے میں یوسف پر حملہ کر رہا تھا۔ یوسف کو ان کے ساتھ بھیجنے سے بچنے کے لیے یعقوب نے اس سپنے کو بہانے کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کھیلتے وقت تم سبھی یوسف کو کہیں چھوڑ دو گے اور ایک بھیڑیا اسے کھا جائے گا، جیسا کہ میں نے اپنے سپنے میں دیکھا تھا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اسے اپنے ساتھ نہ لے جاؤ۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے ان کی اس بات کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا، والد، ہمارے اتنے سارے ہونے پر ایک بھیڑیا ہمارے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ آپ چنتا نہ کریں، ہم نے اب تک اپنے سبھی فرضوں کو پورا کیا ہے۔ آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم یوسف کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ اپنے بیٹوں کی درخواست پر حضرت یعقوب نے یوسف کو ان کے ساتھ جانے دیا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ اسے لے جا سکتے ہو، لیکن بہت ساودھان رہنا۔ جب وہ 10 بھائی اپنے پتا کو چھوڑ کر آئے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے جو مانگا تھا وہ انہیں مل گیا تھا۔ بھیڑیے کے خطرے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کی مدد ہی کی۔ انہیں اب ایک بہانہ مل گیا تھا جو ان کے برے ارادے کو پورا کرنے میں ان کی مدد کرے گا۔ انسان کو اپنی عام زندگی میں ان مدوں سے ساودھان رہنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی انسان اپنے دشمنوں کو یہ محسوس کراتا ہے کہ اس کا ڈر اور کمزوریاں کیا ہے، تو وہ ان کمزوریوں کے ذریعے اس پر حملہ کرنے کا راستہ تیار کر سکتا ہے۔ سمسیا کا حل کرنے کے بعد انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے شیطان لوگوں کو یہ محسوس نہیں کرانا چاہیے کہ اس کی کمزوریاں کیا ہیں، اور ان سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ پیغمبر اس مدعے کے بارے میں کہتے ہیں، لوگوں کو ایسا کوئی ثبوت نہ دیں جو وہ آپ کے خلاف استعمال کر سکیں۔ یعقوب کے بیٹوں نے نہیں سوچا تھا کہ ایک بھیڑیا ایک انسان کو کھا سکتا ہے، لیکن جب حضرت یعقوب نے یہ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ ایک بھیڑیا یوسف کو کھا جائے گا، تب انہوں نے اس بیان کا استعمال ایک بہانے کے طور پر کیا۔ لیکن اب ان کے بیٹے اسے سچائی کے طور پر استعمال کرنے والے تھے۔ جب حضرت یعقوب کے بیٹوں نے زیادہ زور دیا تو یعقوب یوسف کو اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے دینے کے لیے بنا مرضی کے راضی ہو گئے۔ ایسے میں وہ کوئی گریز بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اگلے دن سبھی بھائی یوسف کے ساتھ شہر سے باہر چلے گئے۔ وہ دیہات میں گھومتے تھے، کھیلتے تھے اور پھول اٹھاتے تھے۔ وہ اپنے گھر سے بہت دور تھے۔ جب وہ کینان کے کنویں کے پاس پہنچے جس میں وہ یوسف کو پھینکنے کی سوچ رہے تھے، تو یوسف کے لیے ان کا نظریہ بدل گیا۔ سب کے چہرے اتر گئے اور وہ نفرت اور جلن سے یوسف کی بے عزتی کرنے لگے۔ یوسف اپنے بھائیوں کا ارادہ سمجھ گیا۔ اس نے ان سے بھیک مانگی اور ان سے اللہ سے ڈرنے کو کہا۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہ کریں، لیکن اس کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں کی اور دھکیل دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اس کی قمیض اتار دی، پھر انہوں نے اس کی کمر میں ایک رسی لپیٹی اور اسے کنویں میں پھینک دیا۔
اچانک یوسف نے خود کو تھوڑے سے پانی والے کنویں میں پایا۔ انہوں نے کنویں کی دیوار پر لگے لوہے کو پکڑ لیا۔ اس طرح انہوں نے خود کو ڈوبنے سے بچایا۔ وہ گھبرائے ہوئے تھے اور چنتت بھی۔ وہ اس سوچ میں پڑے تھے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے اور وہ اس جگہ سے کیسے نکلنے والے ہیں۔ اسی بیچ جبرائیل یعنی کہ گیبریل وہاں آ گیا۔ انہوں نے اپنی چنتا کو کم کرنے کے لیے ان کے سامنے اس راز سے پردہ اٹھایا اور کہا کہ ہے یوسف، چنتا مت کرو، آپ بچائے جا رہے ہیں اور آپ اپنے بھائیوں کو آنے والے وقت میں اس برے کام کے بارے میں یاد دلائیں جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا، تب وہ آپ سے انجان ہوں گے۔ اس راز سے پردہ اٹھنے پر حضرت یوسف خاموش ہو گئے۔ انہیں اب کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ انہیں بچانے والا ہے۔ وہ صبر کے ساتھ اپنے نصیب کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے کے بعد ان کے بھائیوں نے ایک میمنے کا قتل کیا۔ انہوں نے میمنے کے تھوڑے سے خون کو یوسف کی قمیص پر پھیلا دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے والد کو یقین ہو جائے کہ ایک بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا ہے۔ شام کو سبھی 10 بھائی وہ خونی قمیص لے کر گھر لوٹے۔ وہ روتے ہوئے اپنے والد کے سامنے گئے۔ جب حضرت یعقوب نے انہیں دیکھا تو انہیں لگا کہ کچھ برا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ یوسف کہاں ہے؟ تب سبھی بھائیوں کا جواب آیا کہ ہم دوڑ رہے تھے، ہم نے اپنے سامان کی دیکھ بھال کے لیے یوسف کو چھوڑ دیا تھا۔ جب ہم واپس لوٹے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا اسے کھا رہا ہے۔ ان کے پتا نے ان پر یقین نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تب سبھی بھائیوں نے کہا، ہمیں پتا تھا کہ آپ ایسا ہی بولنے والے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے یوسف کی خونی قمیص۔ حضرت یعقوب نے یوسف کی قمیص پکڑی۔ انہوں نے اسے دیکھا اور اس کی اچھے سے پڑتال کی اور اسے پیار سے سونگھا۔ قمیص پر خون لگا تھا لیکن اس پر دانتوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا، یہ بہت عجیب ہے، بھیڑیے نے میرے بیٹے کو کھا لیا لیکن اس کی قمیص نہیں پھاڑی۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کچھ برا کیا تھا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ اپنے بچوں کی اور مڑے اور بولے، یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا ہے، تم نے اس کے ساتھ ضرور کچھ برا کیا ہے۔ تم نے اپنی روح کی بات مانی، تم کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے۔ اب سے مجھے بس اتنا کرنا ہے کہ میں صبر دکھاؤں اور اللہ کے حکم کو مان لوں۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے اپنے والد کے اس بیان کے بعد راحت محسوس کی۔ حضرت یعقوب نے ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا لیکن ان کے پاس کرنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ اس طرح سبھی بھائیوں نے یوسف کو ان کے والد سے الگ کر کے اپنی تمنا پوری کر دی۔ اصل میں حضرت یعقوب کو کچھ امید تھی کہ حضرت یوسف زندہ ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف کے سپنے سے سمجھ میں آیا تھا کہ یوسف کا آنے والا وقت روشن ہے۔ یوسف نے کنویں کی زمین پر 3 دنوں تک صبر اور امید کے ساتھ انتظار کیا۔ آخر میں دمشق سے آ رہا ایک کارواں جو کہ مصر جا رہا تھا کچھ دیر کے لیے کینان کے کنویں کے پاس رکا۔ اس کارواں سے کوئی پانی بھرنے کے لیے کنویں کے پاس آیا۔ اس نے بالٹی کنویں میں ڈالی اور پانی لینے کی کوشش کی، حالانکہ وہ بالٹی کو اوپر نہیں کھینچ سکا۔ بالٹی پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے حیرانی سے کنویں کے اندر دیکھا لیکن وہاں اندھیرا ہونے کے کارن اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی۔ حضرت یوسف نے رسی پکڑ لی اور چلائے، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ آدمی نے رسی کو زور سے کھینچا اور دھیرے دھیرے اسے اوپر کھینچنے لگا۔ وہ بہت جوش میں تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ بالٹی کی رسی کو پکڑے ہوئے چاند جیسا چمکیلا چہرہ لیے ایک بچہ اوپر آ رہا تھا۔ وہ اچنبھے میں آ گئے اور جلد ہی خاموش ہو گئے۔ وہ حضرت یوسف اور پانی سے بھری بالٹی لے کر کارواں لوٹ گیا اور خوشی سے اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کر چلایا، خوشخبری، خوشخبری میرے دوستوں، مجھے کنویں میں ایک بہت سندر لڑکا ملا۔
ہم اسے مصر میں بیچ سکتے ہیں۔ اسی بیچ حضرت یوسف کے بھائی وہاں پہنچ گئے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے اسے کارواں کے لوگوں کے ساتھ دیکھا تو وہ اس کے پاس گئے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ یوسف ایک غلام تھا جو بھاگ گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو وہ اسے مناسب قیمت پر بیچ سکتے ہیں۔ کارواں کے لوگ یوسف کے لیے کوئی پیسہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس کے بھائی اس سے چھٹکارا پانے چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ انہیں غلام کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اسے بہت کم قیمت پر خریدنا چاہتے تھے۔ اس کے بھائیوں نے قیمت کم کرنا شروع کر دیا اور آخر میں انہوں نے حضرت یوسف کو بہت کم پیسے میں بیچ دیا۔ یوسف یہ سب صبر سے دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے علاوہ اگر وہ بولتے بھی تو وہ جانتے تھے کہ کوئی بھی ان کی بات نہیں سنے گا اور وہ جو کہیں گے اس پر کوئی دھیان نہیں دے گا، اس لیے انہوں نے اپنے بھائیوں کی باتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ حضرت یوسف کو خریدنے کے بعد وہ کارواں وہاں سے چلا گیا۔ وہ کئی دنوں تک سفر کے بعد مصر پہنچے۔ اس سمے مصر لمبے سمے سے املکوں کے قبضے میں تھا۔ اصل میں جب ہکسوس نام کا ایک قبیلہ یمن سے مصر آیا تھا تب انہوں نے فرعون کے رتبے کو ختم کر دیا جو کوپت تھے۔ ان کے راجہ ملک کہلاتے تھے۔ مصر پر 400 سالوں تک راج کرنے کے بعد وہاں پھر سے کوپس نے قبضہ کر لیا تھا۔ کوپت کے راجاؤں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جب حضرت یوسف مصر پہنچے تو وہاں ریان بن والد نام کا ایک راجہ راج کر رہا تھا۔ وہ ایک انصاف کرنے والا اور لوگوں کی سننے والا راجہ تھا۔ مصر کی حکومت میں راجہ کے بعد سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا دوسرا انسان مصر کا عزیز کہلاتا تھا۔ وہ آج کے سمے کے پردھان منتری کے برابر تھا اور سرکاری خزانے کو بھی سنبھالتا تھا۔ مصر کے راجہ ریان نے کتفر نام کے انسان کو اپنا عزیز بنایا تھا۔ کتفر ایک چتر انسان اور ایک اچھا عزیز تھا، ساتھ ہی وہ سمجھدار اور چالاک بھی تھا۔ اس کی شادی راجہ کے ہی پریوار کی ایک خوبصورت عورت زلیخا سے ہوئی تھی۔ اس شادی نے راجہ کے ساتھ اس کی نزدیکیاں اور بڑھا دی تھی۔ کتفر اور زلیخا کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے بچے پیدا کرنے کی امید بھی کھو دی تھی اور ایک بچے کو گود لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سمے دنیا کے کسی اور ملک کی طرح ہی مصر میں بھی غلاموں کا سودا کرنا عام تھا۔ وہاں ایک بڑا بازار تھا جہاں صرف غلاموں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ الگ الگ ملکوں اور شہروں سے لائے گئے غلاموں کو وہاں بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ یوسف کو مصر لانے والے کارواں کے لوگ بھی اسی بازار میں گئے اور انہوں نے یوسف کو بیچنے کی پیشکش کی۔ اسی دوران مصر کا عزیز کتفر بھی ایک اچھا غلام خریدنے کے لیے غلاموں کے اس بازار میں آیا۔ جب وہ ایک اچھے غلام کی تلاش میں بھٹک رہا تھا تو وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں حضرت یوسف کو بیچا جا رہا تھا۔ حضرت یوسف کو دیکھتے ہی کتفر بہت خوش ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے وہ مل گیا ہو جس کی اسے تلاش تھی۔ اپنی عقل سے آنے والے وقت کو بھانپتے ہوئے اس نے حضرت یوسف میں چھپی قابلیت اور نعمت کو محسوس کیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ ایک بہت اچھا لڑکا ہے۔ پھر اس نے حضرت یوسف کی قیمت پوچھی اور اسے خرید لیا۔ مصر کے عزیز یوسف کو نوکر نہیں بلکہ بیٹا مانتے تھے۔ وہ اور اس کی بیوی لمبے سمے سے ایک بچے کو گود لینا چاہتے تھے اور یوسف کے ذریعے ان کی اس ضرورت کو پورا کرنا ممکن تھا۔ ان کی بدولت انہیں بچے کا پیار مل سکتا تھا۔ جب کتفر گھر لوٹا تو اس نے اپنی بیوی کو خوشخبری دی اور کہا، اس بچے کو غور سے دیکھو، یہ ایک چالاک بچے کی طرح دکھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ گھر کے کام میں اچھی مدد کرے گا۔ ہم اسے بعد میں ایک بچے کے روپ میں بھی اپنا سکتے ہیں۔ یوسف کو دیکھتے ہی اس کی پتنی انہیں پیار کرنے لگی۔ اس نے اسے اچھے کپڑے پہننے کو دیے۔ جب یوسف نے نہا کر نئے کپڑے پہنے تو ان کی خوبصورتی صاف ظاہر ہو گئی۔ کتفر اور زلیخا نے جب انہیں دیکھا تو ان کا پیار یوسف کے لیے اور بڑھ گیا۔
وہ ان کی اچھی دیکھ بھال کرنے لگے اور ان کی پرورش اس طرح کرنے لگے جیسے وہ ان کے اپنے بیٹے ہوں۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ ابن مسعود کے مطابق 3 لوگ تھے جو آنے والے وقت کو پہچاننے کے لیے مشہور تھے۔ پہلا، مصر کا عزیز جس نے حضرت یوسف کی قابلیت کو دیکھا۔ اس نے یوسف کو دیکھا اور اپنی پتنی کو صلاح دی کہ وہ ان کی بہت اچھی طرح سے دیکھ بھال کرے۔ دوسرا شخص شعیب کی بیٹی ہے جس نے حضرت موسیٰ کی خاصیتوں پر دھیان دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ کو دیکھا اور اپنے والد سے اسے کام پر رکھنے کے لیے کہا۔ اس نے حضرت موسیٰ کے لیے سب سے اچھی تنخواہ بھی موجود کرائی۔ بعد میں حضرت موسیٰ نے اپنے کام کے بدلے ان سے شادی کی۔ تیسرے ایسے شخص ابو بکر تھے جنہوں نے حضرت عمر کی خاصیتوں سے لوگوں کو روبرو کرایا اور لوگوں کو اپنی موت کے بعد انہیں خلیفہ کے طور پر چننے کی صلاح دی۔ جیسے جیسے سال بیتتے گئے، یوسف ایک بڑے اور خوبصورت نوجوان بن گئے۔ ان کی ایمانداری اور اچھے ویوہار کی وجہ سے ہر کوئی انہیں پیار کرتا تھا۔ ان کی تندرستی اور خوبصورتی نے بھی لوگوں کا دھیان کھینچا، جس کے لیے لوگ ان کی بہت تعریف کرتے تھے۔ یوسف کے بڑے ہونے پر ان کی خوبصورتی اور تندرستی نے زلیخا کو گمراہ کر دیا۔ وہ اب انہیں اپنے بیٹے کے روپ میں نہیں دیکھتی تھی، بلکہ اب انہیں ان سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ ان سے جلنے لگی تھی۔ یوسف خود کو لے کر زلیخا کے من میں پنپ رہے احساسوں سے انجان تھے۔ مصر کے عزیز اور ان کی پتنی کے احسانوں اور اچھے برتاؤ نے یوسف کے دل میں اپنی خاص جگہ بنائی ہوئی تھی۔ زلیخا کا یوسف کے لیے پیار دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یوسف کو لے کر اس کے شریر میں جوش بھرنے لگا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی ان سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ایک دن جب گھر پر کوئی نہیں تھا، تب زلیخا نے اسے ایک موقع کے طور پر استعمال کیا۔ اس نے سارے دروازے اندر سے بند کر دیے اور پھر اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنے اور عطر لگایا۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں یوسف رہ رہے تھے۔ اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور یوسف سے بات کرنے لگی۔ اس نے یوسف کو بتایا کہ وہ ان کے پیار میں پڑ گئی ہیں۔ اس نے یوسف سے اپنے پیار کو سویکار کرنے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ محل میں اور کوئی نہیں ہے اور کوئی بھی انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ زلیخا نے جو کچھ کہا، یوسف اسے سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ان سے ایسا کچھ پوچھیں گی۔ اصل میں زلیخا ایک خوبصورت مہیلا تھی، لیکن یوسف نے کبھی اس کی طرف اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس سے پیار تو کرتا تھا، لیکن وہ پیار ویسا تھا جیسے کسی کی بہن یا ماں سے کیا جاتا ہو۔ وہ اس کی یہ بات سن کر بھی کافی حیران تھے کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ کیا اللہ جو ہر سمے ہر جگہ موجود ہے اور جو سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے، کیا وہ لوگوں کو نہ دکھنے پر بھی انہیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہی سوچ کر یوسف نے زلیخا کو جواب دیا، اللہ نہ کرے تمہارا شوہر میرا مالک ہے۔ میں اس سے ایسے پیار کرتا ہوں جیسے کہ وہ میرے والد ہوں۔ میں اس کے محل میں سالوں سے رہ رہا ہوں۔ میں اس کا کھانا کھا رہا ہوں۔ میں اس کے ساتھ کے بدلے اسے دھوکہ کیسے دے سکتا ہوں؟ اپنے الفاظ کے ساتھ یوسف نے زلیخا کو وہ حالات یاد دلا دیے جو یوسف کے ہوا کرتے تھے جب وہ غلام تھے، جنہیں غلام بازار سے خریدا گیا تھا۔ زلیخا کے لیے یوسف سے پیار مانگنا شرم کی بات تھی۔ حالانکہ یوسف کے ان لفظوں کا زلیخا پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس نے یوسف کو پانے کا ارادہ بنا لیا تھا، چاہے وہ شرم کی بات ہو یا نہیں۔ اس نے یوسف کو بہکانے کے لیے پیار بھرا برتاؤ اور بہکانے والے لفظ کہنے شروع کیے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یوسف نے اسے کوئی صحیح جواب نہیں دیا اور وہ اسے کوئی تعلق بھی نہیں رکھنا چاہتے، تو وہ ان کے پاس گئی۔ حضرت یوسف نے اس دوران اپنے امتحانوں کے سب سے ڈراونے پلوں کا احساس کیا، جہاں سب کچھ ان کے خلاف تھا۔ وہ ایسے حالات میں تھے جہاں سب کچھ انہیں گناہ کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ زلیخا اپنی پوری کوشش، چالوں اور طریقوں کے ساتھ اپنے احساسوں کو پوری گرمی کے ساتھ ایک شیطان کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔
ایک معمولی انسان کے لیے ایسے حالات میں گناہ کرنے سے بچنا بہت مشکل تھا۔ ایک ایسا انسانی تجربہ جو عمل اور آزمائش سے واقعی دور تھا اور جس کے لیے ذمہ داری کی ضرورت نہیں تھی، وہ یوسف کے پاس آنے والا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ نے ان کی مدد کی اور اچانک انہوں نے اپنے والد کے بارے میں سوچا جو کانن میں تھے۔ اس طرح یوسف کو اس حالت سے چھٹکارا مل گیا جس میں وہ پھنسے تھے۔ انہیں ہوش آیا اور انہوں نے اپنی روح میں زلیخا کی پیشکش کی برائی کو محسوس کیا۔ ان مشکل حالات سے چھٹکارا پانے کے لیے یوسف کے پاس شرم محسوس کرنے اور بھاگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دروازے کی اور بھاگے۔ یوسف کے ایسا کرتے ہی زلیخا پاگل ہو گئی اور وہ بھی ان کے پیچھے دوڑی۔ اس نے انہیں ان کی قمیض سے پکڑ لیا اور انہیں اپنی اور کھینچا۔ قمیض ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھٹ گئی تھی۔ اسی بیچ حضرت یوسف نے زبردستی کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ تبھی اچانک انہوں نے اپنے مالک قطفر اور زلیخا کے چاچا کو دیکھا۔ انہیں دیکھ کر وہ حیران اور شرم سے لال ہو گئے۔ قطفر اور زلیخا کے چاچا کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ وہیں زلیخا بھی اپنے چاچا اور شوہر کی اچانک موجودگی سے حیران تھی، حالانکہ اس نے جلدی ہی اپنی حیرانی ہونے پر قابو پا لیا۔ اس نے خود کو ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچا اور ایک بے گناہ کا رویہ اپنایا۔ اس نے اپنے شوہر سے غصے اور دکھ بھری آواز میں کہا، تم ایسے کیوں کھڑے ہو؟ یوسف مجھے پریشان کرنا چاہتا تھا، اسے جیل میں ڈال دو یا اسے کڑی سزا دو۔ زلیخا گنہگار تھی، لیکن اس نے خود کو بے گناہ دکھانے کی کوشش کی۔ اس نے خود کو اپنے شوہر کے آگے ایک بے گناہ عورت کی طرح پیش کیا جسے پریشان کیا گیا ہو۔ اس نے جو کیا تھا اس پر اسے ذرا بھی شرم نہیں آئی، الٹا اس نے حضرت یوسف پر الزام لگانے شروع کر دیے۔ اس واقعے کے بارے میں سوچتے ہی حضرت یوسف کو شرم آنے لگی۔ وہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے، حالانکہ زلیخا کے الزاموں کے چلتے انہیں اپنا بچاؤ کرنا پڑا، نہیں تو قطفر یہ مان لیتا کہ حضرت یوسف احسان فراموش ہیں۔ وہ شاید یہ سوچ کر نراش بھی محسوس کر رہا ہوگا کہ حضرت یوسف اس بھروسے اور پیار کے لائق نہیں تھے جو اس نے حضرت یوسف کو دیا تھا۔ اسی سوچ کو دھیان میں رکھتے ہوئے حضرت یوسف نے قطفر سے کہا، نہیں، اس کے الٹ اس نے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی۔ میں اس سے دور بھاگ گیا۔ وہ مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑی اور میری قمیض پھاڑ دی۔ پھر میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ یہ سن کر قطفر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کس پر یقین کرے، اپنی پیاری بیوی پر جس کے ساتھ اس کی شادی کو سالوں ہو چکے تھے، یا حضرت یوسف پر جنہیں وہ اس طرح پسند کرتا تھا جیسے وہ اس کے بیٹے ہوں، اور جن کا ایماندار رویہ اور اچھا ویوہار اسے بہت پسند تھا۔ وہ یہ طے نہیں کر پا رہے تھے کہ کون سچ بول رہا تھا۔ جب قطفر ہچکچا رہا تھا تب زلیخا کے چاچا نے بات کی۔ انہوں نے گنہگار اور بے گناہ کے بیچ انتر کرنے کا بہترین طریقہ سجھایا۔ انہوں نے طریقہ بتاتے ہوئے کہا، اگر یوسف کی قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا سچ بول رہی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، لیکن اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچا۔ قطفر کو یہ طریقہ پسند آیا۔ انہوں نے حضرت یوسف کی قمیض کو دھیان سے دیکھا تو پایا کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس سے یہ صاف ہو گیا کہ حضرت یوسف صحیح تھے، زلیخا جھوٹ بول رہی تھی۔ جب سچ سب کے سامنے آ گیا تو زلیخا کے چاچا اس کی اور مڑے اور اسے ڈانٹ کر کہا، آپ نے جو کیا وہ بھیانک ہے، آپ کے ارادے بہت خراب ہیں۔ آپ نے جو کیا اس کے لیے ایک ہی بار میں پچھتاوا کریں۔ پھر وہ یوسف کی اور مڑے اور انہوں نے کہا، یوسف، یہ صاف ہے کہ آپ بے گناہ ہیں، لیکن جو ہوا اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں، اسے ایک خفیہ راز بنائے رکھیں۔ پریوار کی عزت سوالوں کے گھیرے میں ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت یوسف نے وعدہ کیا کہ وہ اس گھٹنا کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ اس طرح انہوں نے اس مدے کو سلجھا لیا۔ چاروں اور افواہ۔
کتفر اور زلیخا کے چاچا نے اس واقعے کو زلیخا اور حضرت یوسف کے بیچ خفیہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے پھیلنے سے نہیں روک سکے اور اس واقعے کو لے کر افواہیں پڑھنے لگیں۔ مصر کی عورتیں اور لڑکیاں ہر سمے عزیز کی بیوی اور حضرت یوسف کے بارے میں باتیں کرنے لگیں۔ محل میں رہنے والی عورتوں نے بھی گھٹنا کے بارے میں سنا۔ زلیخا نے جو کیا تھا اس کے لیے اسے پھٹکار لگائی گئی۔ محل کی عورتوں کو لگتا تھا کہ وہ محل میں شرمندگی اور بے عزتی لے کر آئی ہے۔ وہ باتیں کرتی تھیں کہ عزیز کی بیوی کو یوسف نام کے ایک غلام سے پیار ہو گیا۔ کتنی شرمناک بات ہے! ایسا لگتا ہے کہ زلیخا بھٹک گئی ہے۔ لوگوں کو اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے سن کر زلیخا کو بہت افسوس ہوا۔ وہ ان باتوں اور افواہوں کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اس نے ایک طریقے پر عمل کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس نے محل میں دعوت دینے کا فیصلہ کیا اور اس دعوت میں لگ بھگ 40 عورتوں کو بلاوا دیا جو اس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ ان سبھی عورتوں نے بھی دعوت کے لیے حامی بھر دی اور محل میں آ گئی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ ہال میں کرسیوں پر بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ اس بیچ نوکرانیوں نے ہر ایک عورت کو سیب انارادی کے ساتھ ایک پلیٹ دی۔ ہر ایک پلیٹ میں ایک تیز چاقو بھی رکھا تھا۔ اس بیچ زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنائے جن میں وہ اور بھی خوبصورت دکھ رہے تھے۔ جب عورتیں پھل چھیل رہی تھیں تب اس نے حضرت یوسف کو ہال میں داخل ہونے کے لیے کہا۔ حضرت یوسف اپنے کمرے سے نکل کر ہال میں داخل ہوئے۔ سب نے ان کی طرف دیکھا۔ یوسف کو جن بھی عورتوں نے دیکھا وہ ان کی خوبصورتی اور تندرستی پر فدا ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی انسان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ اس دوران انہوں نے پھل کے بدلے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، لیکن انہیں ذرا بھی درد نہیں ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سبھی اپنے ہوش کھو بیٹھی تھیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، نہیں، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ صرف ایک خدا کا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے۔ زلیخا نے جو چاہا تھا اس نے اب وہ حاصل کر لیا تھا۔ عورتوں کی یہ حالت دیکھ کر وہ زور سے ہنس پڑی۔ اسے خود کو صحیح ٹھہرانے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد اس نے ان عورتوں سے کہا کہ یہ نوجوان یوسف ہے۔ آپ میرے بارے میں یہ کہتے ہوئے بات کر رہی تھیں کہ مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ آپ بھی تو اس پر فدا ہو گئی ہیں۔ آپ نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، لیکن وہاں آپ کا دھیان نہیں گیا۔ میں اسی جگہ پر تھی۔ ہر دن میں اس خوبصورتی کو ہر دن دیکھتی ہوں۔ میں نے یوسف کو مجھ سے پیار کرانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس نے اسے سویکار نہیں کیا۔ حالانکہ میں نے اپنی اچھا نہیں چھوڑی۔ وہ یا تو میری خواہش کے آگے جھک جائے گا اور میرے پاس آئے گا، یا پھر جیل جا کر قتل کے گنہگاروں کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا۔ اب سبھی عورتیں یہ سوچنے لگیں کہ زلیخا صحیح کہہ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت یوسف نے بے وقوفی بھرا کام کیا۔ جب انہوں نے زلیخا کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، انہوں نے حیرانی کے ساتھ حضرت یوسف سے پوچھا، آپ نے زلیخا جیسی نیک اور خوبصورت عورت کی پیشکش کو کیوں سویکار نہیں کیا؟ کیا جیل میں دکھ سہنا بہتر ہے؟ یہ سن کر حضرت یوسف نے انہیں اس طرح جواب دیا، ہاں، جیل اللہ کا حکم نہ ماننے کے مقابلے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت یوسف کے پاس اب دو ہی طریقے تھے جن میں سے انہیں کسی ایک کو چننا تھا۔ پہلا، یا تو وہ اپنی ایمانداری اور عزت کھو کر اپنی پرورش کرنے والے اور سبھی نبیوں کی نظروں میں بدنام ہو کر زلیخا کی پیشکش کو سویکار کر لیں، یا پھر وہ دنیا کی سبھی خوشیوں کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی سے جیل چلے جائیں اور آخر میں دوسرے نبیوں کے ساتھ خوشیاں حاصل کریں۔ ان کے پاس ان دو راستوں کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ حضرت یوسف کے پاس مصر میں مدد مانگنے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ مصر میں ہر کوئی انہیں اپنانے سے منع کر دیتا، کیونکہ ان سبھی نے ان کے اور زلیخا کے بیچ کی گھٹنا کے بارے میں سنا تھا۔ جب یوسف کو پتہ چلا کہ وہ مصر اور عزیز کے محل کو چھوڑنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے اور نہ ہی وہ زلیخا کی برائی سے چھٹکارا پا سکیں گے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کھولے اور اللہ سے گزارش کی، اے میرے رب،
وہ جیل جس میں وہ مجھے بلاتے ہیں وہ مجھے اس گناہ کے مقابلے کہیں زیادہ پسند ہے۔ جب تک تو ان کا پھندہ مجھ سے نہ ہٹا دے تب تک میں ان کی اور نہ جاؤں اور کافروں میں شامل نہ ہو پاؤں۔ جیسے جیسے دن بیتتے گئے ویسے ویسے زلیخا حضرت یوسف کو پانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپناتی رہی۔ حالانکہ حضرت یوسف نے تب بھی اسے ہاں نہیں کہا۔ ایک عورت ہونے کا اس کا گھمنڈ کافور ہو گیا تھا، اس لیے اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ وہ معمولی طریقوں سے حضرت یوسف کو پانے میں کامیاب نہیں ہوگی، تب اس نے انہیں جیل بھیجنے اور ان سے بھیک منگوانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے من میں یہ وچار کر کے اس نے اپنے شوہر سے کہا، میں اس لڑکے کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتی۔ ہر کوئی میرے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ میری برائی کر رہے ہیں۔ یوسف کو جیل بھیجو تاکہ لوگ سوچیں کہ وہ گناہ گار ہے۔ اس سے وہ میرے بارے میں بات کرنا بند کر دیں گے، تبھی مجھے آرام ملے گا۔ زلیخا کا شوہر کتفر یہ جانتا تھا کہ حضرت یوسف بے گناہ ہیں، لیکن وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے اس کی اچھاؤں کو منع نہیں کیا۔ وہ حضرت یوسف کو جیل نہیں بھیجنا چاہتا تھا کیونکہ وہ بے گناہ تھے، لیکن آخر میں اسے وہی کرنا پڑا جو اس کی بیوی چاہتی تھی۔ اس نے حضرت یوسف کو جیل بھیج دیا۔ زلیخا کو امید تھی کہ حضرت یوسف کو جیل بھیجے جانے کے بعد دو چیزیں ہوں گی۔ سب سے پہلی، اسے امید تھی کہ لوگ اس کے بارے میں بات کرنا بند کر دیں گے، اور دوسری اسے یہ امید تھی کہ حضرت یوسف جیل میں مصیبتوں کو برداشت نہیں کر پائیں گے اور اس سے بھیک مانگیں گے۔ زلیخا کو اپنی پہلی چیز جلدی ہی حاصل ہو گئی۔ لوگ اب اس مدعے کو بھول گئے اور انہوں نے باقی چیزوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اسے دوسری چیز کبھی نہیں ملی۔ زلیخا نے حضرت یوسف کا اس کے پاس آ کر انہیں جیل سے باہر نکالنے کے لیے بھیک مانگنے کا بیکار ہی انتظار کیا۔ حضرت یوسف نے اس کی بدصورت پیشکش کو سویکار کرنے کے بجائے جیل میں رہنا زیادہ پسند کیا۔ دراصل حضرت یوسف کو جیل میں اتنا دکھ کبھی نہیں ملا جتنا زلیخا نے سوچا تھا، کیونکہ اللہ نے اس جیل کو حضرت یوسف کے لیے عبادت گاہ بنا دیا تھا۔ انہوں نے وہاں نماز ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے اپنی ایمانداری کی بدولت جیل میں بہت سارے دوست بنائے۔ اس سے وہ یہ بھول گئے کہ وہ جیل میں ہیں۔ سبھی اپنی اپنی زندگی میں سکون سے تھے۔ حضرت یوسف نے جیل میں بھی بنا دیر کیے نماز ادا کرنے اور روزہ رکھنے جیسی عبادت پوری کی۔ انہوں نے جیل میں بند لوگوں کو بھی وہ سکھایا جو انہیں اللہ نے سکھایا تھا۔ انہوں نے بیمار قیدیوں سے ملاقات کی اور دکھی لوگوں کو سہارا دیا۔ انہوں نے انہیں صبر رکھنے کی صلاح دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان کے سپنوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کی اور ان کی کہی باتیں ہمیشہ سچ بھی نکلیں۔ حضرت یوسف کو جیل میں صرف ایک ہی سمسیا تھی کہ انہیں نماز کا وقت طے کرنے میں کٹھنائی ہوتی تھی، کیونکہ جیل میں اندھیرا تھا، اسی لیے وہاں دن اور رات میں فرق کرنا مشکل تھا۔ مگر اللہ نے انہیں وقت پر نماز ادا کرنے میں مدد کرنے کے لیے ایک گھڑی بنانا سکھایا۔ اس طرح حضرت یوسف گھڑی بنانے والے پہلے شخص بنے، جس کے بعد گھڑیاں مصر سے دنیا بھر میں پھیل گئیں۔ حضرت یوسف سچائی کے پہلے پیغمبر اور وشواس کے مجاہد تھے، جو بے گناہ ہونے کے باوجود جیل میں بند تھے، کیونکہ انہوں نے صحیح راستے سے ہٹنا منظور نہیں کیا۔ ان کی طرح صحیح راستے پر چلنے والے اسلام اور سچائی کے کئی مجاہدوں کو انہی کی طرح بدنام کر کے اور ان پر غلط الزام لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ انہوں نے بھی حضرت یوسف کی طرح جیلوں کو عبادت گاہوں اور علم کے اداروں میں بدل دیا۔ جب حضرت یوسف جیل میں تھے تب وہ دو نوجوانوں سے ملے۔ ان میں سے ایک راجا کا کھانا پکانے والا تھا اور دوسرا راجا کے لیے شربت بنانے والا تھا۔ کچھ لوگ جو راجا کو ہٹانا چاہتے تھے، انہوں نے ان دونوں کو راجا کو زہر دینے کی پیشکش کی تھی۔ باورچی نے اسے سویکار کر لیا، لیکن شربت بنانے والے وہ کام کرنے سے منع کر گئے۔ اس سازش کا پتہ چلنے پر دونوں نے ہی ایک دوسرے پر الزام لگائے، اسی لیے راجا نے
ان دونوں کی سچائی کا پتہ لگانے کے لیے انہیں جیل بھیج دیا۔ ایک رات ان دونوں نوجوانوں نے ایک سپنا دیکھا۔ انہوں نے حضرت یوسف سے اپنے سپنوں کا مطلب سمجھانے کو کہا۔ ان میں سے ایک نے اپنے سپنے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، اے یوسف، میں نے کل رات ایک عجیب سپنا دیکھا کہ میں انگور نچوڑ کر راجا کو چڑھا رہا تھا۔ کیا آپ اس کی تشریح کریں گے؟ دوسرے نے اپنا سپنا اس طرح بتایا، میں نے بھی ایک عجیب سپنا دیکھا تھا۔ میں اپنے سر پر روٹی لے جا رہا تھا اور تبھی اچانک ایک شکار کا پرندہ آیا اور اسے کھانے لگا۔ میں ڈر گیا۔ آپ اس کی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ ان کے سپنوں کا مطلب سمجھانے سے پہلے حضرت یوسف نے ان سے اللہ پر ایمان لانے کو کہا۔ انہوں نے ان دونوں سے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ میرا فرض لوگوں کو صحیح راستے پر بلانا اور انہیں سچے مذہب کو سویکار کرانا ہے۔ سپنوں کی تشریح کرنے کی قابلیت اور احسان کرنے کی خوبی جو آپ مجھ میں دیکھتے ہیں، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھ میں پیشین گوئی کی خاصیت ہے۔ میں آپ کو ان کھانے کی چیزوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں جو آپ کو زندہ رہنے میں مدد کرتی ہیں اور جو آپ کے پریواروں سے آپ کو بھیجی جاتی ہیں۔ ان کی الگ الگ قسمیں، سواد اور وزن آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی میں بتا سکتا ہوں۔ یہ میرے اللہ کی مجھے سکھائے گئے کچھ علم ہیں۔ میں ان کے ساتھ لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے بلاتا ہوں۔ حضرت یوسف نے انہیں اپنی کہانی سنائی اور انہیں جیل کیوں بھیجا گیا یہ بھی بتایا، کیونکہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک پیغمبر جیل میں کیوں ہے۔ پھر انہوں نے ان دونوں کو بتایا، میں نے ایک ملک یعنی مصر کے لوگوں اور عزیز کے پریوار کو چھوڑ دیا جس نے اللہ اور اس پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ اگر میں نے ان کی بات مانی ہوتی تو آج میں ان کے جیسا ہوتا۔ میں نے اپنے پرکھوں ابراہیم، یعقوب اور اسحاق کے مذہب کا پالن کیا۔ یہ سبھی اللہ کی نعمتیں ہیں جو مجھے دی گئی ہیں۔ جب حضرت یوسف ان دونوں نوجوانوں سے ان کے مدعوں کے بارے میں بات کر رہے تھے تب آس پاس کے لوگ بھی ان کی بات سننے لگے۔ جب انہیں یہ سمجھ آیا کہ حضرت یوسف حضرت ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں تب وہ لوگ اور زیادہ غور سے ان کی بات سننے لگے۔ اس طرح کئی اور لوگوں نے بھی حضرت یوسف کو سنا۔ اس ایماندار ماحول کا استعمال کرتے ہوئے حضرت یوسف ان سے اس طرح مخاطب ہوئے، اے جیل کے میرے ساتھیوں، کیا کئی خدا جو ایک دوسرے سے جدا ہیں وہ بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب سے جدا اور سب سے بڑا ہے وہ بہتر ہے؟ اس کے بارے میں سوچو۔ اس پرکار انہوں نے مورتیوں کی عبادت کی بیکاری ظاہر کر کے ایک اللہ کا نعرہ دیا۔ پھر انہوں نے ان کے سپنوں کی تشریح کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے انہوں نے شربت بنانے والے کے سپنے کی جانکاری دی۔ اے میرے قیدی، تم جیل سے بچ جاؤ گے اور راجا کے لیے شربت بناتے رہو گے۔ اس کے بعد وہ باورچی کے پاس گئے اور انہوں نے باورچی کے سپنے کی جانکاری اس پرکار دی، بد نصیبی سے تمہیں مار ڈالا جائے گا، پرندے تمہارے سر پر بیٹھیں گے اور تمہارے سر کا ماंس کھائیں گے۔ حضرت یوسف نے شربت بنانے والے کو یہ بھی یاد دلایا کہ تم یہاں سے بچ کر میری مدد کرو اور کہا کہ تم میری حالت جانتے ہو، راجا کو میرے بارے میں بتاؤ، اسے بتاؤ کہ مجھے ناانصافی سے قید کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف نے ایک پل کے لیے اپنے رب کی بے قدری کر ایک معمولی انسان کی مدد مانگی۔ یہ عام لوگوں کے لیے ایک معمولی گزارش تھی، لیکن ایک پیغمبر کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ انسانوں کو بنانے والے اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان سے مدد مانگے۔ حضرت یوسف کے کہنے کے مطابق شربت بنانے والے نے اپنے پچھلے فرض میں کام کرنا شروع کر دیا۔ روٹی بنانے والے کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا کیونکہ وہ گناہگار تھا۔ مرنے کے بعد اس کا دماغ پرندوں نے کھا لیا۔ محل کے رتبے میں شربت بنانے والا مدہوش ہو گیا اور شیطان نے اسے راجا کو حضرت یوسف کے بارے میں بتانا بھلا دیا۔ اسی لیے حضرت یوسف نے اللہ کے بجائے کسی اور انسان کی مدد مانگنے کے لیے پچھتاوے کے طور پر 5 سال بجائے 7 اور سال جیل میں بتائے۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ حضرت یوسف 5 سال تک جیل میں رہے تھے۔ اس دوران ہی انہوں نے شربت بنانے والے سے
راجا کو ان کے بارے میں بتانے کے لیے کہا تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف 7 سال اور جیل میں رہے، اور اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کے 12 سال جیل میں۔ سپنا۔ ایک رات مصر کے راجا نے ایک سپنا دیکھا۔ اپنے سپنے میں وہ آرام کرنے کے لیے نیل ندی کے کنارے بیٹھا تھا۔ اچانک 7 موٹی گائیں ندی سے نکلیں۔ ان کے پیچھے 7 دبلی گائیں بھی نکلیں۔ دبلی گایوں نے موٹی گایوں پر حملہ کیا اور انہیں کھا گئیں۔ ایسا سپنا دیکھ راجا دہشت سے جاگ اٹھا۔ وہ پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس نے سپنے میں جو دیکھا اس نے اسے بہت زیادہ ڈرا دیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سو گیا، مگر اس بار اس نے دیکھا کہ 7 سوکھے مکے کے پیڑ 7 ہرے پیڑوں کو کھا رہے تھے۔ وہ پھر دہشت میں آ کر اٹھا اور اس کا ڈر بڑھ گیا۔ ان دونوں سپنوں کا مقصد اسے کچھ بتانا تھا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور انہیں اپنے سپنے کے بارے میں بتایا۔ پھر انہوں نے ان سب سے اس کی تشریح کرنے کے لیے کہا، حالانکہ وزیر اس کے سپنے کا مطلب نہیں بتا سکے۔ اس کے بعد راجا نے مصر کے سبھی عقل مندوں کو محل میں بلایا اور انہیں اپنے سپنے کے بارے میں بتایا۔ حالانکہ ان میں سے کوئی بھی سپنے کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ نہیں پایا، اسی لیے کوئی بھی اس کے سپنے کی تشریح نہیں کر سکا۔ ان سب نے راجا سے کہا، یہ سپنوں کی ایک گمراہ کرنے والی گتھی ہے جس کی جانکاری دینا مشکل ہے۔ یہ جواب راجا کو سمجھ نہیں آیا۔ وہ ابھی بھی سپنے کے ڈر کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ یہ ایک بے مطلب کا سپنا تھا، حالانکہ اسے اس کی تشریح کرنے والا کوئی نہیں ملا۔ راجا کے ساتھ ساتھ محل کے سبھی لوگ چنتت ہو گئے۔ وہ سب یہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ تبھی اچانک شربت بنانے والے کو اپنے ساتھی قیدی حضرت یوسف کی یاد آئی۔ وہ حضرت یوسف کو بھول گیا تھا۔ حضرت یوسف میں ہر طرح کے سپنوں کی تشریح کرنے کی قابلیت تھی۔ جیل سے چھوٹنے کے بعد 7 سال بیت گئے تھے۔ اسے بہت افسوس ہوا کہ اس نے اسے اتنے لمبے سمے تک یاد نہیں کیا۔ اس نے راجا سے کہا، میرے مالک، میں آپ کے سپنے کی تشریح کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر راجا بہت خوش ہوا اور بولا، سچ مچ؟ اسے ترنت سمجھو۔ تب شربت بنانے والے نے انہیں بتایا کہ جیل میں میرا ایک دوست یوسف تھا۔ اسے سپنوں کی تشریح کرنے کی جانکاری تھی۔ مجھے اس کے پاس بھیجیں اور میں اس سے آپ کے سپنے کی تشریح کے بارے میں پوچھوں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے سپنے کی سب سے اچھے طریقے سے جانکاری دے سکتا ہے۔ راجا نے اس کی بات پر حامی بھری اور شربت بنانے والے کو جیل بھیج دیا۔ شربت بنانے والا جیل گیا اور اس نے یوسف کو پوری گھٹنا کے بارے میں بتایا۔ اس نے یوسف سے راجا کے سپنے کی جانکاری دینے کو کہا۔ حضرت یوسف نے سپنے کی تشریح اس طرح کی، 7 سال تک تم افرات میں زندہ رہو گے۔ جتنا ہو سکے گیہوں بو اور اسے کاٹو۔ بچا ہوا گیہوں چھوڑ دو، کیونکہ افراد کے سالوں کے بعد تم لمبے سمے تک سوکھے اور اکال سے گزرو گے۔ تم گیہوں کھا سکتے ہو۔ تم اس طرح ان 7 سالوں کے سوکھے اور اکال میں محفوظ رہ کر خود کو زندہ رکھ سکو گے۔ یہ راجا کے سپنے کی تشریح ہے۔ جاؤ اور اسے اس کے بارے میں بتاؤ۔ جیسے ہی شربت بنانے والے کو سپنے کی تشریح کے بارے میں پتہ چلا، وہ راجا سے بات کرنے کے لیے محل کی اور دوڑا۔ اس نے راجا کو وہی بتایا جو یوسف نے اسے کہا تھا۔ راجا کو یہ تشریح بہت اچھی لگی۔ انہوں نے اسی طرح کے معنی محسوس کیے تھے۔ حضرت یوسف کی تشریح کے ساتھ ہی سپنے کا مطلب ظاہر ہو گیا تھا۔ حضرت یوسف کے اس علم سے راجا بہت خوش ہوا۔ سپنوں کے بارے میں جانکاری رکھنے والے حضرت یوسف جیسے انسان کا جیل میں رہنا بد نصیبی کی بات تھی۔ اسی لیے اس نے اپنے وزیروں کو جیل جا کر حضرت یوسف کو محل میں لانے کو کہا۔ راجا کے وزیر حضرت یوسف کو حالات کے بارے میں بتانے کے لیے جیل گئے، لیکن حضرت یوسف نے اس سمے جیل چھوڑنا سویکار نہیں کیا۔ انہوں نے راجا کے بلاوے کو سویکار کرنے کے لیے ایک شرط رکھی کہ میں تب تک جیل سے باہر نہیں جاؤں گا جب تک کہ ہر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں بے گناہ ہوں اور مجھے جھوٹے الزام کے چلتے قید کیا گیا تھا۔ راجا کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے تھے۔ حضرت یوسف 12 سال سے جیل میں تھے۔ حالانکہ رہائی کے فیصلے کے بارے میں سنتے ہی وہ باہر نہیں جانا چاہتے تھے۔ سب سے پہلے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان پر لگے الزاموں کی جانچ کی جائے۔
اس طرح سبھی کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بے گناہ ہیں۔ وہ جیل سے اس لیے باہر آنا چاہتے تھے کیونکہ وہ بے گناہ تھے، اس لیے نہیں کہ راجا نے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ گنہگار کی طرح نہیں بلکہ جیل سے باہر آنے کے بعد ایک عزت دار زندگی جینا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف کا یہ کام کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ یہ جذبات پر نہیں، من اور عقل کی بنیاد پر عمل کرنے کی سب سے اچھی مثال تھی۔ یہ ایک ایسا کام تھا جو حضرت یوسف جیسے نبی کے لیے مناسب تھا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف کے صبر اور عقل مندی کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا، یوسف کے صبر اور عقل مندی سے میں حیران ہوں۔ اگر میں جیل میں تب تک رہتا جب تک وہ رہا ہے تو میں راجا کا بلاوا سویکار کر لیتا اور ایک ہی بار میں جیل سے باہر چلا جاتا۔ راجا کے وزیر راجا کے پاس گئے اور انہیں حضرت یوسف کی شرط کے بارے میں بتایا۔ راجا نے حضرت یوسف کی شرط کو سویکار کر لیا۔ حضرت یوسف کی فرمائش پر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اس وقت دعوت کے لیے زلیخا کے گھر پر موجود ان سبھی عورتوں کو کھوجیں۔ اس کے بعد ان سبھی عورتوں کو محل میں لایا گیا، ان میں زلیخا بھی شامل تھی۔ راجا نے ان سے ہاتھ کٹنے کی گھٹنا کے بارے میں بتانے کو کہا۔ ان کی بات سننے کے بعد اس نے ان سے پوچھا کہ کیا حضرت یوسف دوشی تھا یا نہیں؟ تب سب نے کہا، ہم نے یوسف کو کچھ بھی برا یا غلط کرتے ہوئے نہیں دیکھا یا سنا، وہ واقعی بے گناہ ہے۔ زلیخا نے جب یہ دیکھا کہ سارا سچ سامنے آ گیا ہے اور اب اس کا اپنے جرم کو چھپانے کا کوئی مطلب نہیں تھا، تو اس نے روتے ہوئے قبول کیا کہ اب سچائی سامنے آ گئی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ یوسف مجھ سے پیار کرے، حالانکہ اس نے کبھی مجھ سے تعلق نہیں رکھا۔ میں بہک گئی اور اسے جیل بھیج دیا۔ یوسف بے گناہ ہے، میں گناہ گار ہوں۔ زلیخا کے اس قبول نامے سے یہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت یوسف بے گناہ تھے، ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی۔ جیسے ہی راجا کو حضرت یوسف کے بارے میں پتہ چلا، اس کا ان پر بھروسہ بڑھ گیا۔ وہ ان کے علم اور ایمانداری کا استعمال کرنا چاہتا تھا اور انہیں حکومت کے ایک محکمے میں ایک خاص درجہ دینا چاہتا تھا۔ راجا کے سپاہی جیل گئے اور حضرت یوسف کو اس بارے میں بتایا۔ حضرت یوسف کو عوام کی نظروں سے بری کر دیا گیا۔ سپاہیوں نے کہا کہ یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ تم بے گناہ ہو۔ یہ خبر سن کر حضرت یوسف بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد بادشاہ کے آدمیوں سے کہا، میں چاہتا تھا کہ مصر کے عزیز اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ میں نے مصر کے عزیز کو کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اللہ اس کی چال کو روکے گا یا نہیں۔ حضرت یوسف کے ان الفاظ سے بہت بڑی سیکھ ملتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی روح پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روح ہمیشہ چاہتی ہے کہ انسان برے کام کرے۔ روح کی برائی سے چھٹکارا پانے کے لیے ہر وقت اللہ کی پناہ لینا ضروری ہے۔ انسان اپنی روح کی بری اچھاؤں کو صرف اللہ کے رحم اور مدد سے ہی روک سکتا ہے۔ روح پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے جب حضرت یوسف جیسے پیغمبر نے بھی کہا ہے، نہ ہی میں اپنے خود کے گناہوں سے آزاد ہوں اور نہ ہی میری روح۔ جو اپنی روح پر الزام لگاتا ہے وہ اس کے گناہوں کو دیکھتا ہے، اور جو اپنی غلطیوں کو مان لیتا ہے وہ ان کے لیے معافی چاہتا ہے۔ جو معافی مانگتا ہے وہ اللہ کی پناہ لیتا ہے، اور جو اللہ کی پناہ لیتا ہے وہ شیطان کی برائی سے بچ جاتا ہے۔ اپنے گناہوں کو نہ دیکھنا پہلی غلطی سے بڑا گناہ ہے۔ راجا کے عزیز حضرت یوسف جب جیل سے رہا ہونے کے بعد راجا کے پاس پہنچے تو راجا حضرت یوسف سے الگ الگ زبانوں میں مخاطب ہوا جو وہ جانتا تھا۔ حضرت یوسف نے بھی اسے انہی زبانوں میں جواب دیا جو کہ اللہ کی دین تھی۔ اس سے حضرت یوسف کے لیے راجا کے من میں عزت اور بڑھ گئی۔ اس نے حضرت یوسف سے اپنے سپنے کی دوبارہ تشریح کرنے کو کہا۔ حضرت یوسف نے بھی ایسا ہی کیا۔ تب راجا نے کہا، آپ کے بتائے گئے کاموں کو کون کرے گا؟ حضرت یوسف نے راجا کی بات کو ایک پیشکش کی طرح لیا اور کہا، یدی تم مجھے ملک کے خزانوں کی دیکھ ریکھ کا ذمہ دو تو میں سوکھے اور اکال کے لیے ہر طرح کی پیمائش کروں گا۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھ سکتے ہو۔ راجا نے اس کے لیے ترنت حامی بھر دی۔ اس کے علاوہ مصر کے عزیز کی موت ہو چکی تھی۔ اس کی موت کے بعد
مصر کی دولت کی نظم و نسق مصیبت میں آ گئی تھی۔ ہر کوئی بڑھتی غریبی کو لے کر شکایت کر رہا تھا۔ اس لیے جب حضرت یوسف نے اس کے لیے کام کرنے کی بات کہی تو راجہ بہت خوش ہوا۔ اس نے ترنت حضرت یوسف کو ملک کی مہر دے دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حضرت یوسف کو تحفے کے طور پر موتیوں اور زیوروں سے سجی گدی بھی دی۔ پھر اس نے یوسف کو اپنے سر پر رکھنے کے لیے ایک تاج دیا۔ حضرت یوسف نے گدی کی اور دیکھا اور کہا، میں اس سے ملک کو مضبوط کروں گا۔ انہوں نے مہر کی اور دیکھا اور کہا، میں اس سے سرکار کے معاملوں کو پورا کروں گا۔ حالانکہ انہیں تاج پہننا پسند نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، تاج ایک ایسی چیز ہے جسے میں نے یا میرے پرکھوں نے کبھی نہیں پہنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے تاج واپس دے دیا۔ اس کے بعد وہ گدی پر بیٹھے اور انہوں نے غیر معمولی طاقتوں کے ساتھ سرکاری خزانے کے وزیر کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف نے راجہ کے لیے قطفر کی گدی سنبھالنے کے بعد قطفر کی بیوی زلیخا سے نکاح کر لیا۔ اس پرکار زلیخا اپنے پیار حضرت یوسف سے دوبارہ جڑ گئی۔ حضرت یوسف کو جیل بھیجنے کے بعد اس نے جو درد جھیلا تھا، اس درد نے اسے بہت بدل دیا تھا۔ بیتے سالوں نے اس کے برے برتاؤ کو بھی دور کر دیا۔ وہ حضرت یوسف کی بیوی بننے کے لیے پوری طرح سمجھدار ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف کے زلیخا سے 3 بچے ہوئے، جن میں ایپریم اور مرشا نام کے 2 بیٹے اور رحمہ نام کی ایک بیٹی تھی۔ رحمہ آگے چل کر حضرت ایوب کی بیوی بنی اور ایپریم حضرت موسیٰ کے پرکھے بنے۔ حضرت یوسف نے خزانے کی ذمہ داری سنبھالنے کا فرض نبھانے کے ساتھ ہی ترنت کارروائی شروع کر ملک کو دوبارہ بنایا اور لوگوں کی سمسیاؤں کا حل کھوجا۔ لوگوں کو ان کا رویہ پسند آیا۔ انہوں نے 7 سالوں کے اندر بڑے بھنڈار بنوائے اور وہاں اناج جمع کیا۔ پھر 8ویں سال میں سوکھے اور غریبی کی مار شروع ہوئی۔ دوسرے ملکوں میں رہنے والے لوگوں کو کافی پریشانی ہوئی، لیکن مصر کے لوگوں کو حضرت یوسف کے طریقوں کی بدولت کوئی کٹھنائی نہیں ہوئی۔ حضرت یوسف نے اپنے پاس رکھے گیہوں کو ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ مصر کے آس پاس کے ملکوں میں رہنے والے لوگ سوکھے اور غریبی کی وجہ سے بڑے جتھوں میں مصر آنے لگے۔ نہ کیول مصر میں بلکہ دمشق اور فلسطین میں بھی سوکھا اور اکال پڑا تھا۔ لوگوں کے کھانے کا خزانہ ختم ہو گیا تھا۔ جب وہ سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، تب انہوں نے سنا کہ مصر کے عزیز لوگوں کو اناج بانٹتے ہیں۔ لوگ اپنا کارواں لے کر مصر جانے لگے اور وہاں سے بہت سارا اناج لے کر لوٹے۔ حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں کے پاس بھی اناج نہیں تھا، اسی لیے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ بنیامین کو اپنے پتا کے پاس چھوڑ کر 10 بھائی کچھ قیمتی چیزیں لے کر مصر کی اور چل پڑے۔ وہ قیمتی چیزیں مصر کے عزیز کو دینے جا رہے تھے اور ان کے بدلے میں گیہوں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک لمبے سفر کے بعد ان کا کارواں مصر پہنچا۔ وہ 10 بھائی سیدھے محل میں گئے اور حضرت یوسف کے سامنے پہنچے۔ حضرت یوسف نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، حالانکہ وہ حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے، کیونکہ انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ حضرت یوسف، جسے انہوں نے غلام کے روپ میں بیچ دیا تھا، مصر میں وزیر بن جائے گا۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف بڑے ہو گئے تھے، ساتھ ہی وہ دور الگ تھا اور ان کا نام بھی بدل گیا تھا۔ مصر کے راجا نے ان کا نام سفینت فیونی رکھا تھا۔ حضرت یوسف نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم فلسطین میں رہنے والے حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں۔ حضرت یوسف نے پھر پوچھا، آپ کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا، ہم 12 بھائی تھے، لیکن ہمارے ایک بھائی کی موت ہو گئی۔ ہم نے سب سے چھوٹے بھائی کو اپنے والد کے پاس چھوڑ دیا۔ وہ ہمارے چھوٹے بھائی کی موجودگی سے خود کو تسلی دیتے ہیں۔ حضرت یوسف کو اپنا بیتا ہوا کل یاد آ گیا۔ وہ اب بھی اس راز سے پردہ اٹھا سکتے تھے جب اس کے بھائیوں نے اسے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ وہ انہیں اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بھی بتا سکتے تھے کہ چنتا مت کرو، آپ بچائے جا رہے ہیں، اور اپنے بھائیوں کو آنے والے وقت میں اس برے کام کے بارے میں یاد دلائیں جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا۔ وہ آپ کو تب پہچان نہیں پائیں گے۔ جس طرح سے اس کے بھائی فلسطین سے اس کے پاس آئے تھے، اس سے اللہ کی کہی ہوئی بات سچ ہونے لگی تھی۔ حضرت یوسف نے مصر میں رہنے کے دوران اپنے بھائیوں کی خوب خاطرداری کی اور انہیں ضرورت کے مطابق اناج بھی دیا۔ انہیں ودا کرتے وقت حضرت یوسف نے ان سے کہا،
اپنے سب سے چھوٹے بھائی جسے تم نے اپنے والد کے پاس چھوڑا ہے اسے میرے پاس لے آؤ، پھر میں تمہیں اور اناج دوں گا۔ جیسا تم نے دیکھا میں انصاف سے تولتا ہوں اور سب کو ان کا حق دیتا ہوں، نہ زیادہ اور نہ کم۔ اگر تم اپنے بھائی کو نہیں لائے تو اگلی بار جب تم آؤ گے تو میں تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کروں گا۔ حضرت یوسف کے بھائی حیران تھے۔ ان کے لیے بنیامین کو اپنے ساتھ لانے میں کوئی سمسیا نہیں تھی، حالانکہ یہ طے نہیں تھا کہ کیا ان کے والد اسے ان کے ساتھ جانے دیں گے۔ حضرت یوسف کی موت کے بعد انہوں نے بنیامین کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور اسے اپنے بھائیوں کے ساتھ کبھی بھی اکیلے نہیں بھیجا۔ انہوں نے حضرت یوسف کو اپنی سمسیا بتائی اور کہا، ہم اپنے والد سے اسے ہمارے ساتھ بھیجنے کے لیے کہیں گے، ہم اسے آپ کے پاس لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ حضرت یوسف اپنے والد اور اپنے اکلوتے سگے بھائی کو دیکھنا چاہتے تھے جسے انہوں نے سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اب ان کے والد کا ملنا تو ناممکن تھا، لیکن اناج دینے کے بہانے بنیامین کو دیکھنا ان کے لیے ممکن تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے بھائیوں کو کئی بار یاد دلایا کہ بنیامین کو ان کے پاس لائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان چیزوں کو واپس انہی کے ساتھ ڈال دیا جو وہ لائے تھے۔ اس طرح انہوں نے انہیں دوبارہ مصر بلانے کی پوری کوشش کی۔ لوٹا گزرا وقت۔ حضرت یوسف کے بھائی خوشی خوشی مصر سے لوٹ آئے۔ سامان کھولنے سے پہلے وہ اپنے پتا کے پاس گئے۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ مصر میں کیا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ انہیں پھر سے اناج حاصل کرنے کے لیے بنیامین کو اپنے ساتھ لے جانے کی ضرورت ہے۔ تب انہوں نے مصر کے عزیز کی گزارش کا ذکر کیا۔ حضرت یعقوب نے ان سے کہا، میں نے پہلے یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج دیا تھا، تمہیں پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اب تم بنیامین چاہتے ہو، میں تم پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں؟ اگر میں تمہارے ساتھ بنیامین کو بھی بھیج دوں تو میں اسے بھی اللہ کو سونپ دوں گا۔ وہ دیکھ بھال کرنے کے لیے سب سے اچھا ہے، وہ رہنماؤں میں سب سے بڑا رہنما ہے۔ حضرت یعقوب صحیح تھے۔ یوسف کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد اپنے بیٹوں پر بھروسہ کرنا حضرت یعقوب کے لیے بہت مشکل تھا۔ حالانکہ یہ صاف تھا کہ اگر وہ بنیامین کو مصر کے عزیز کے پاس نہیں لے گئے تو انہیں اور اناج نہیں ملے گا۔ اس لیے ان کے بیٹوں نے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے کے لیے حضرت یعقوب سے بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ اسی دوران انہوں نے اپنا سامان کھولنا بھی شروع کیا۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو وہ حیران رہ گئے۔ جو چیزیں وہ مصر لے گئے تھے وہ واپس ان کے تھیلوں میں رکھی تھیں۔ وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے یہ سب اپنے والد کو دکھایا اور کہا، اے والد، ہماری چیزیں ہمیں واپس کر دی گئی ہیں، ہم ان کے ساتھ پھر سے اناج حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیجیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہمیں اناج کا ایک اور ذخیرہ ملے گا۔ حضرت یعقوب کو چنتا تھی کہ یوسف کی طرح بنیامین کے ساتھ بھی غلط ہونے کا خطرہ ہے۔ حضرت یوسف کے لاپتہ ہونے کے بعد بنیامین کی بدولت ہی وہ خود کو تھوڑی سی تسلی دے پائے تھے۔ اگر انہوں نے بنیامین کو کھو دیا تو انہیں تسلی دینے کے لیے کوئی نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی ان کے درد کو دور کر پائے گا۔ حالانکہ یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ جو اناج لائے تھے وہ لمبے وقت تک ان کے پریوار کے لیے کافی نہیں تھا، اسی لیے ان کا اناج دوبارہ حاصل کرنا ضروری تھا۔ اسی کے چلتے بنیامین کو اناج لینے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ مصر جانا پڑا۔ حضرت یعقوب کو اس بات کی بہت فکر تھی۔ جہاں ایک اور ان کے پریوار کی پرورش سوالوں کے گھیرے میں تھی، وہیں دوسری اور وہ بنیامین کو لے کر بھی چنتت تھے۔ آخر کار وہ اپنے بیٹوں کی درخواست کو منع نہیں کر پائے۔ انہوں نے بنیامین کے بدلے اپنے پریوار کا پیٹ بھرنا پسند کیا۔ وہ اسے اپنے بھائیوں کے ساتھ مصر بھیجنے کو تیار ہو گئے۔ اس کے بھائیوں نے وعدہ کیا اور قسم کھائی کہ وہ کسی بھی قیمت پر بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ اپنے بیٹوں کو مصر بھیجتے سمے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو صلاح دی، اے میرے بیٹوں، سبھی ایک راستے سے داخل نہ ہوں، اس کے بجائے الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی صلاح سے اللہ کے خلاف آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی حکم نہیں دے سکتا، اس پر میں اپنا بھروسہ رکھتا ہوں۔ حضرت یعقوب فکر مند تھے کہ ان کے بیٹوں کے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے۔ احتیاط کے طور پر وہ انہیں الگ الگ پھاٹکوں سے مصر میں داخل کرنا چاہتے تھے۔ انسان کا فرض راستے تلاش کرنا ہے،
جو کچھ اللہ پہلے سے طے کرتا ہے وہی ہوتا ہے، اور ساودھانیاں نیتی کو نہیں روک سکتیں۔ لیکن اگر وہ راستے تلاش کرتا ہے تو انسان روحانی ذمہ داری سے آزاد ہو جائے گا۔ جب وہ اپنا فرض پورا کرے گا تو اسے آرام ملے گا۔ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو ودا کر کے ان کی دیکھ بھال کی دعا کی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کے پاس خیریت اور صحت مند لوٹ آئیں۔ وہ صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر اپنے بیٹوں کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے مصر میں داخل ہوتے سمے اپنے والد کی صلاح کے مطابق کام کیا۔ ان میں سے ہر ایک الگ الگ پھاٹکوں سے مصر میں داخل ہوا۔ پھر وہ حضرت یوسف کے محل میں گئے۔ حضرت یوسف نے ایک ایک کر ان کا استقبال کیا۔ جب وہ سبھی پہنچے تو انہوں نے بنیامین کو حضرت یوسف سے ملوایا۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے جسے آپ نے ہمیں لانے کو کہا تھا، ہم اسے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یوسف نے بنیامین کو پیار سے دیکھا۔ وہ سب باتوں سے انجان خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ حضرت یوسف نے اکیلے میں اس سے بات کرنے کے لیے صبر کے ساتھ شام کا انتظار کیا۔ حضرت یوسف نے اس رات اپنے بھائیوں کو، جن سے وہ سالوں سے دور تھے، ایک بڑی دعوت دی۔ انہوں نے ان کے جوڑے میں بیٹھنے کا انتظام کیا۔ جب بنیامین اکیلا رہ گیا تو وہ رونے لگا۔ اس نے کہا، اگر میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوتا۔ حضرت یوسف نے اسے تسلی دینے کے لیے اپنی بغل میں بٹھایا۔ رات کے کھانے کے بعد حضرت یوسف نے جوڑے میں رہنے کے لیے ان کے کمروں کا انتظام کیا۔ بنیامین پھر سے اکیلا رہ گیا۔ حضرت یوسف نے کہا، میرے پاس کوئی نہیں رہتا، میں اپنے کمرے میں اس کا خیال رکھوں گا۔ آخر میں حضرت یوسف کو اپنے بھائی سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے بنیامین سے کہا، کیا تم مجھے اپنے مرے ہوئے بھائی کی جگہ اپنا بھائی بنانا چاہتے ہو؟ بنیامین حضرت یوسف کی باتوں سے خوش ہوا اور رونے لگا۔ اس نے کہا، تمہارے جیسا بھائی کون پا سکتا ہے؟ حالانکہ تم میری ماں راحیل اور میرے پتا یعقوب کے بیٹے نہیں ہو۔ حضرت یوسف اب اور نہیں سہ سکے۔ انہوں نے پیار کے ساتھ اپنے بھائی کو گلے لگایا اور کہا، چنتا مت کرو، میں یوسف ہوں، تمہارا بھائی جسے تم مرا ہوا سمجھتے ہو۔ بنیامین خوشی سے کانپنے لگا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کیا یہ انسان جو اسے گلے لگا رہا تھا اصل میں اس کا بھائی یوسف تھا؟ اسے لگا جیسے اس کا دل رک جائے گا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کو بہت دیر تک دیکھتے رہے۔ دونوں کی خوشی کا جوش ختم ہونے کے بعد انہوں نے بہت دیر تک باتیں کی۔ حضرت یوسف نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بھائیوں کو ان کے بارے میں کچھ وقت تک پتہ چلے۔ انہوں نے اس کے بارے میں بنیامین کو یاد دلایا۔ انہوں نے بنیامین سے کہا کہ وہ اپنے بھائیوں کو یہ نہ بتائے کہ وہی حضرت یوسف ہے۔ حضرت یوسف بنیامین کو اپنے ساتھ محل میں رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بنیامین کو اپنے ارادے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں ایک بہانے کے ساتھ رکھوں گا، اس کے بارے میں ساودھان رہنا، باقی سب میں کروں گا۔ جب حضرت یوسف کے بھائیوں کی گھر لوٹنے کی باری آئی تو انہوں نے اپنے بھائیوں کا سامان تیار کیا اور راستے کے لیے انہیں کھانے کے لیے کافی کھانا دیا۔ اس بیچ انہوں نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ راجہ کا ایک بہت ہی قیمتی کٹورا بنیامین کے سامان میں ڈال دیں۔ 11 بھائیوں کا کارواں چل پڑا۔ حضرت یوسف نے انہیں جاتے دیکھا۔ جب کارواں چلنے لگا تو محل کے پہرےداروں نے انہیں روک لیا۔ انہوں نے کہا، کہاں جا رہے ہیں؟ تم نے کچھ چرایا ہے؟ ہم آپ کے سامان کی تلاشی لیں گے۔ سبھی بھائی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، چوری؟ کیا کچھ چوری ہوا ہے؟ پہرے داروں نے کہا، ایک بہت ہی قیمتی کٹورا جسے راجہ پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسے واپس لانے والے کو اونٹ کے برابر اناج انعام کے طور پر دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس بیچ حضرت یوسف وہاں پہنچ گئے۔ سبھی بھائیوں نے یقین کے ساتھ ان سے کہا، تم جانتے ہو کہ ہم ایک نبی کے پریوار سے تعلق رکھتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ ہم مصر میں چوری کرنے نہیں آئے تھے۔ آؤ اور ہمارے سامان کی تلاشی لو۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے کہا، اگر چور تم میں سے ایک ہے تو اس کے لیے تمہارے ملک میں کیا سزا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے ملک میں چور کو 1 سال تک نوکر کے روپ میں اسے انسان کے لیے کام کرنا ہوتا ہے جس کی دولت اس نے چرائی ہے۔ اس طرح حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو حضرت یعقوب کے مذہب کے مطابق چوری کی سزا سنانے کا اعلان کیا۔
یہی ان کا بنیامین کو محل میں رکھنے کا بہانہ تھا۔ حضرت یوسف نے پہرے داروں کو حکم دیا کہ وہ ان کے بھائیوں کی تلاشی لیں۔ پہرے داروں نے اونٹوں پر سے وزن گرا دیا اور راجا کا قیمتی کٹورا ڈھونڈنے لگے۔ آخر میں انہیں بنیامین کے سامان میں راجا کا کٹورا ملا۔ بنیامین کے بھائی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ یہ اس وقت بہت مشکل حالات میں تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، اور آخر میں بنیامین پر الزام لگانے کا فیصلہ کیا۔ وہ حضرت یوسف کی اور مڑے اور کہا، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو ہم مانتے ہیں کہ وہ گناہگار ہے۔ اس کے بھائی یوسف نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ دونوں کے مزاج میں چوری کرنے کی عادت ہے۔ اس الزام کے باوجود بنیامین نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت یوسف بھی درد سے مسکرائے۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، تم ہی اصلی چور ہو، کیونکہ تم نے مجھے میرے والد سے چرایا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے بھائیوں کی اور مڑے اور کہا، آپ بہت برے حالات میں ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ وہ 1 سال کے لیے بنیامین کو نوکر بنا کر رکھیں گے، کیونکہ اس پر چور ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ انہوں نے سبھی بھائیوں کو بتایا کہ یہ حضرت یعقوب کی شرطوں کے مطابق ہی ایک چور کی سزا ہے۔ اس خبر نے سبھی بھائیوں کو جھکجھور کر رکھ دیا۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ بہت سوچنے کے بعد انہیں ایک ہی طریقہ ملا کہ وہ بنیامین کی جگہ ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیں اور بنیامین کو ان کے والد کے پاس لے جائیں۔ وہ حضرت یوسف کے پاس گئے اور ان سے بھیک مانگنے لگے، اے وزیر، اس کے ایک بوڑھے والد ہیں جو اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہی ان کے دل کو تسلی دینے کا اکلوتا ذریعہ ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک کو اپنا نوکر بنا لیں اور ہمیں بنیامین لوٹا دیں۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کو احسان کرنا پسند ہے۔ آپ ہماری اس گزارش کو منظور کریں اور ہمیں خوش کریں۔ حضرت یوسف نے اس گزارش کو نامنظور کر دیا اور کہا، اللہ نہ کرے جو ہماری چیز لے گیا اسے ہم برقرار رکھیں گے، ورنہ ہمیں ظلم اٹھانے ہوں گے۔ اپنے بھائیوں کی سبھی گزارشوں اور درخواستوں کے باوجود حضرت یوسف نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ انہوں نے بنیامین کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ برقرار رکھا اور باقیوں کو رہا کر دیا۔ بھائیوں نے بنیامین کو واپس لے جانے کی امید کھو دی۔ وہ ایک خاموش جگہ پر گئے اور بات کرنے لگ گئے۔ تب سب سے بڑے بھائی یہودا نے درد سے کہا، ہم نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ ہم نے قسم بھی کھائی تھی، اب میں تب تک گھر نہیں لوٹوں گا جب تک کہ میں اپنے بھائی کو نہیں لے جاتا یا یہ نہیں سنتا کہ میرے والد نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ آپ سبھی واپس جائیں اور ہمارے والد کو اس مشکل گھڑی کے بارے میں بتائیں۔ یہودا مصر میں ہی رہنے کی ٹھان چکا تھا۔ یہ دیکھ کر دوسرے بھائی مایوس ہو گئے۔ وہ بہت دکھی من سے گھر پہنچے اور اپنے والد کے پاس گئے۔ حضرت یعقوب کو جب بنیامین نظر نہیں آیا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بنیامین کہاں ہے؟ یہ سن کر بھائیوں نے جواب دیا کہ مصر کے عزیز نے اسے 1 سال تک اپنے پاس نوکر بنا کر رکھنے کی سزا سنائی ہے، کیونکہ اس نے راجا کا سامان چرایا تھا۔ حضرت یعقوب نے غصے سے کہا، نہیں، میرا بیٹا کبھی چوری نہیں کر سکتا۔ تب بھائیوں نے ان سے کہا، آپ چاہیں تو دوسرے کارواں میں بیٹھے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، انہوں نے بھی یہ واقعہ دیکھا تھا۔ اس جواب پر حضرت یعقوب خاموشی سے بیٹھ گئے اور بولے، تم سب نے یوسف کے بعد بنیامین کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، حالانکہ میں نے اپنی امید کبھی نہیں کھوئی۔ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ میرے بچوں کو میرے پاس لوٹا دے گا۔ وہ واقعی میری مشکلوں اور میرے بیٹوں کی حالت کو جانتا ہے۔ وہ مناسب حکم دیتا ہے، مجھے بس اتنا کرنا ہے کہ میں صبر دکھاؤں اور اس کے حکم کو مان لوں۔ ایسا بولنے کے بعد حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا اور یہ کہہ کر کرانے لگے، اے غم، تم یوسف کے بچھڑنے سے میرے پاس آئے، مجھ سے دور مت رہو، میرے پاس آؤ۔ یوسف کے لیے میرا غم کتنا بڑا ہے، میں یوسف کے بجائے
تمہارا دوست بنوں گا۔ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یوسف کے لیے یعقوب کی ہمدردی کس حد تک ہے، تب جبرائیل نے جواب دیا، ٹھیک اتنی ہمدردی ہے جتنی ایک ماں کو ہوتی ہے جس نے اپنے بچے کو کھو دیا ہو۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اس کا انعام کتنا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، اس کے لیے 100 قربانیوں کا انعام ہے، کیونکہ ان کے من میں کبھی بھی اللہ کے بارے میں کوئی غلط احساس نہیں تھے۔ پیغمبر اپنے بیٹے ابراہیم کے مرنے پر اس کے لیے روئے تھے، اور انہوں نے اس کی قبر کی اور مڑ کر اپنا غم اس طرح جتایا، دل دکھتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ہم وہ لفظ نہیں کہتے ہیں جو میرے اللہ کے غصہ کو بڑھاوا دے، حالانکہ ہمیں واقعی ابراہیم کے لیے کھید ہے۔ ان بیانوں سے پتہ چلتا ہے کہ دل سے رونا اور دل سے غم محسوس کرنا مذہبی روپ سے جائز ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے بنا چیخے چلائے یا کسی کے بال کھینچے رو کر کیا تھا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی بیٹی کے لیے روئے اور غم محسوس کیا۔ ان کے ساتھیوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، تم رو رہے ہو، لیکن تم نے ہمیں رونے سے منع کیا تھا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، میں نے تمہیں رونے سے نہیں روکا، میں نے تمہیں 2 بے وقوفی بھری آوازوں سے منع کیا ہے۔ پہلی ہے خوشی کے وقت خراب طریقے سے چلانا، اور دوسری آواز ہے او یا آہ جیسی آوازیں نکالنا، جیسے کہ کوئی غم زدہ ہونے پر اللہ کے بارے میں شکایت کر رہا ہو۔ امید کا دامن۔ حضرت یوسف کے بعد بنیامین کو کھونے پر حضرت یعقوب کئی مہینوں تک آنسو بہاتے رہے۔ آخر میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ اندھے ہو گئے۔ جب ان کے بیٹوں نے ان کی ایسی حالت دیکھی تو انہوں نے ان سے کہا، اے والد، آپ ابھی بھی یوسف کے لیے رو رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے، ہمیں ڈر ہے کہ آپ مر جائیں گے، اور اگر آپ اس طرح روئیں گے تو ہمیں اناتھ چھوڑ دیں گے۔ ان کے بیٹوں نے ان کی حالت کو شکایت اور بے صبری دکھانے کے طور پر لیا۔ اپنے حالات کے بارے میں شکایت کرنا اور بے صبری دکھانا ایسے کام ہیں جو ایک نبی کے لائق نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے والد کی برائی کی۔ حالانکہ اصلیت میں حضرت یعقوب کے غم اور درد کا مطلب لوگوں سے شکایت کرنا نہیں تھا، اور نہ ہی یہ بے صبری سے پیدا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب نے انہیں اپنی حالت سمجھائی اور کہا، میرے پیارے بیٹو، تم مجھے غلط سمجھتے ہو، میں تمہارے یا کسی اور کے بارے میں شکایت نہیں کرتا، میں اپنی حالت کے بارے میں اللہ کو بتاتا ہوں، میں اسے اپنی پریشانیوں اور دکھوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھ پر رحم کرے گا اور مجھے میری پریشانیوں سے بچائے گا۔ آپ جو سوچتے ہیں اس کے الٹ میں کمزور لوگوں کی طرح اللہ کے بارے میں شکایت کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا۔ یہ سمجھاتے ہوئے حضرت یعقوب نے کہا، اللہ سے اپنی بد نصیبی اور پریشانی کے بارے میں شکایت کرنا جائز ہے۔ جو جائز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی پریشانی کے بارے میں اس طرح سے بتایا جائے کہ لوگوں کو اس پر رحم کرنے کے لیے کہا جائے، جسے لوگوں سے اللہ کے بارے میں شکایت کرنے کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اپنے غم کا اصلی مطلب سمجھانے کے بعد کہا، میرے پیارے بیٹوں، میں کچھ چیزیں جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، کیونکہ اللہ نے مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے۔ پھر سے مصر جاؤ، یوسف اور بنیامین کی تلاش کرو، انہیں کھوجنے کی امید کبھی نہ کھو۔ کوئی بھی اللہ کی رہنمائی سے مایوس نہیں ہوتا، سوائے ان لوگوں کے جنہیں کوئی یقین نہیں ہے۔ حضرت یعقوب محسوس کر سکتے تھے کہ حضرت یوسف زندہ ہیں۔ یہ ظاہر تھا کہ بنیامین اور یہودا زندہ تھے۔ سوکھے کے بعد مصر کا سفر اور مصر کی گھٹناؤں نے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کے ہونے کا احساس کرا دیا تھا۔ اصل میں حضرت یعقوب کو اس بات کا ملال تھا کہ وہ حضرت یوسف کی تلاش نہیں کر سکے، اور نہ ہی انہیں ایسا کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ بنا کسی انتظار کے حضرت یوسف کو تلاشنے کے لیے کچھ کریں۔ انہوں نے صاف طور پر اس مدعے کے بارے میں اپنی امید ظاہر کی
اور اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف کے بارے میں امید نہ کھونے کے لیے کہہ کر انہیں حضرت یوسف کی تلاش کرنے مصر بھیج دیا۔ کئی بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ حضرت یعقوب کو زندگی میں اتنا مشکل امتحان کیوں دینا پڑا؟ اس کے پیچھے کی وجہ اس طرح سے بتائی گئی ہے کہ حضرت یعقوب نے خود سے خریدی ہوئی ایک غلام عورت کے بچے کو بیچ دیا تھا، جس سے اس عورت کو گہرا دکھ ہوا۔ یہ کچھ قانونی معاملہ تھا، لیکن ایک نبی کے لیے ایک بچے کو اس کی ماں سے الگ کرنا مناسب نہیں تھا۔ قانون کے انوسار کسی گناہ کی سزا اسی گناہ کی طرح دی جاتی ہے، اسی لیے وہ بھی اپنے ہی بیٹے سے الگ ہو گئے اور انہیں وہی سزا جھیلنی پڑی، کیونکہ قانون کے مطابق جو کام مذہبی لوگوں کے لیے اچھے مانے جاتے ہیں، نبیوں کے لیے وہ برے مانے جاتے ہیں۔ اس کا ارتھ ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے ایک بچے کو بیچنا اور اسے اس کی ماں سے الگ کرنا معمولی کام ہو سکتا ہے، لیکن حضرت یعقوب کے لیے یہ ایک برا کام تھا۔ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ حضرت یوسف زندہ ہیں، وہیں بنیامین اور یہودا کی جگہ بھی ظاہر تھی۔ یہ سب انہیں عام گھٹنائیں نہیں لگتی تھیں، انہیں لگا کہ ان کے پیچھے کوئی راز اور رہنمائی چھپی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب کو لگا کہ یوسف مصر میں ہیں۔ حضرت یعقوب نے اس احساس پر دھیان دیا اور اپنے بچوں کو انہیں تلاش کرنے کے لیے مصر بھیج دیا۔ حضرت یعقوب کے بیٹے اپنے والد کے حکم پر دوبارہ مصر گئے اور حضرت یوسف کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف نے دیکھا کہ وہ سبھی دکھی تھے اور پچھتا رہے تھے۔ یہ صاف تھا کہ بنیامین کا مصر میں رہنا اور اس کے بعد کی گھٹناؤں نے ان پر بہت اثر ڈالا تھا۔ سبھی بھائیوں نے حضرت یوسف کو اپنے حالات کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، ہم بہت بری حالت میں ہیں۔ ہماری زندگی میں دولت سے جڑی مشکلوں کے ساتھ بنیامین کے جدا ہونے نے ہمیں اور ہمارے والد کو کافی پریشان کیا ہے۔ ہمارے والد اس مشکل کی وجہ سے اندھے ہو گئے ہیں۔ ہم اناج لینے کے لیے کچھ بیکار چیزیں لائے ہیں، آپ انہیں لیں اور ہمیں پھر سے اناج دیں۔ ساتھ ہی بنیامین بھی ہمیں واپس دے کر اپنا احسان پورا کریں۔ اللہ کسی بھی صدقے اور مدد کو نہیں بھولے گا، وہ اس کے لیے کیے گئے احسانوں کا انعام دے گا۔ حضرت یوسف نے یہ محسوس کیا کہ اب وہ وقت آ گیا تھا جب وہ اپنے بھائیوں سے اپنا تعارف کرائیں۔ انہوں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ان سے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا آپ اپنے برے کاموں کو سویکار کرتے ہیں؟ اس سوال نے سبھی بھائیوں کو حیران کر دیا۔ ان کے من میں کچھ تصویریں ابھر کر سامنے آنے لگیں۔ ایک رسی اور اس سے بندھا ایک بچہ، ایک کنواں، سودے بازی اور بہت کم پیسوں میں بکا ایک ہونہار بچہ۔ یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے چمک گئے۔ وہ بہت شرمندگی محسوس کرنے لگے۔ وہ چونک کر سوچنے لگے کہ عزیز کا کیا مطلب تھا۔ وہ حضرت یوسف کے چہرے کی اور دیکھنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ انہیں جانتے ہوں۔ وہ سب اچانک چلائے، کیا آپ یوسف ہیں؟ یہ سن کر حضرت یوسف نے جواب دیا، ہاں میں ہی ہوں، میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے واقعی ہم پر رحم کیا ہے، اس نے مجھے اس عزت دار درجے پر پہنچایا۔ اللہ نیک اور صبر کرنے والے لوگوں کو انعام ضرور دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا، اے یوسف، اللہ نے آپ کو ہم سے اوپر پسند کیا ہے، ہم واقعی گنہگار ہیں، ہمیں اس کا پچھتاوا ہے، ہم نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے ہمیں سزا نہ دے۔ حضرت یوسف جو کہ رحم کرنے والے تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو یہ کہہ کر جواب دیا، آج کے دن سے اور اب سے میرے ذریعے تم پر کوئی مذمت نہ ہو۔ میں تمہیں یاد نہیں دلاؤں گا کہ تم نے کیا کیا۔ میں آپ سبھی کو معاف کرتا ہوں۔ معافی مانگو اور اللہ سے دعا کرو، مجھے امید ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت یوسف نے یہ اعلان کیا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس طرح لمبے عرصے کا غم اور درد ختم ہوا اور روحانی تکلیف سے چھٹکارا ملا۔ جب معاف کرنے اور معاف کیے جانے کی خوشی اس میں جڑی گئی تو حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کی خوشی اور بڑھ گئی۔ اسی واقعے کے لیے لکھا گیا ہے کہ مکہ کی فتح کے دن اللہ کے رسول کعبے کے دوار پر کھڑے ہوئے
اور قریش سے اس طرح مخاطب ہوئے: اے قریش کے لوگوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیسا ویوہار کروں گا؟ انہوں نے کہا: ہم آپ سے اچھے کرموں اور رہنمائی کی امید کرتے ہیں، کیونکہ آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ کے پاس طاقت بھی ہے۔ تب نبی نے کہا: میں تمہیں ویسے ہی مخاطب کروں گا جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو مخاطب کیا تھا۔ آج کے دن اور اب سے تم پر کوئی بدنامی نہ ہو۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کے قبول نامے اور غلطیوں کے لیے معافی کو قرآن میں ضیاء پاشا کی ایک نظم کے ذریعے ایک آیت میں ایسے پرویا گیا ہے: اللہ ظلم کرنے والوں سے کہے گا: تاللہ لقد اثرک اللہ علینا۔ حضرت یوسف نے کچھ دنوں تک اپنے محل میں ہی اپنے بھائیوں کی دیکھ ریکھ کی اور انہیں دعوت بھی دی۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، لیکن جب انہیں یاد آیا کہ انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا تو وہ شرمندہ اور پریشان محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو اس مشکل کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا: اے بھائی، آپ ہمیں صبح اور شام کھانا دیتے ہیں، حالانکہ ہم اپنے پچھلے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ محسوس کرتے ہیں اور آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت یوسف نے جب یہ سنا کہ ان کے بھائیوں کی ایسی بھاونائیں ہیں تو وہ مایوس ہو گئے۔ اس احساس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا: میں عزیز کا درجہ رکھتا ہوں، لیکن مصر کے لوگ مجھے غلام کے روپ میں دیکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے مجھے پہلی بار غلام کے روپ میں دیکھا تھا۔ وہ اکثر حیرانی سے خود پوچھتے تھے: اے خدا، ایک غلام جو اتنا خاص درجہ رکھتا ہے، اس کو اتنی کم قیمت پر کیسے بیچا جا سکتا تھا؟ آپ سب کا شکریہ کہ لوگوں نے میری عزت کرنا شروع کر دیا۔ انہیں پتہ چلا کہ میں کوئی معمولی غلام نہیں تھا، بلکہ میں ایک نبی کے پریوار سے تھا، اس لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ایسا کہہ کر انہوں نے اپنے بھائیوں کو تسلی دی۔ حضرت یوسف کے ساتھ کچھ دنوں تک رہنے کے بعد ان کے بھائی فلسطین جانے کی تیاری کرنے لگے۔ وہ اپنے والد کو خوشخبری دینے جا رہے تھے کہ انہیں یوسف مل گیا ہے۔ اپنے بھائیوں کو ودا کرتے ہوئے حضرت یوسف نے اپنی قمیض اتاری اور اپنے بھائیوں کو دے دی۔ انہوں نے کہا: آپ میری قمیض کے ساتھ جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ ضرور دیکھنے لگیں گے۔ پھر اپنے پورے پریوار کے ساتھ میرے پاس آؤ، ہم مصر میں ایک ساتھ رہیں گے۔ یہ قمیض وہ قمیض تھی جو حضرت ابراہیم نے تب پہن رکھی تھی جب انہیں آگ میں پھینک دیا گیا تھا۔ ایک بیان کے مطابق جبرائیل اسے جنت سے لائے اور حضرت ابراہیم سے کہا: اسے پہن لو۔ حضرت جبرائیل کے بیان کے مطابق جنت کی خوشبو جو اس قمیض میں تھی، اس میں سبھی طرح کی بیماریوں سے لڑنے کی خوبیاں تھیں۔ اس لیے حضرت یوسف نے کہا کہ اس سے ان کے والد دوبارہ سے ضرور دیکھنے لگیں گے۔ اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو حضرت یعقوب کی آنکھوں کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ پھر سے دیکھنے لگیں، کیونکہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف دونوں نبی تھے۔ ان کے سب سے بڑے بھائی یہودا نے حضرت یوسف کی قمیض لی اور کہا: جب ہم نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تب میں نے ان کی قمیض لے کر اپنے والد کو غم دیا، اس لیے میں اسے ہمارے والد کے پاس لے جاؤں گا اور انہیں خوشخبری سناؤں گا۔ اس کے بعد بھائیوں کا کارواں خوشی خوشی مصر سے نکل گیا۔ وہ بہت تیزی سے فلسطین کی اور بڑھنے لگے۔ جب کارواں مصر سے نکلا تو حضرت یعقوب جو فلسطین میں تھے، انہوں نے الگ طرح سے کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ مصر کی اور مڑے، مسکرائے اور ایک گہری سانس لی۔ ان کے ساتھ موجود پریوار کے انیہ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے، اور وہ سبھی انہیں عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ اپنی خوشی کو راز نہیں رکھنا چاہتے تھے اور خوشی خوشی سب کو سمجھانے لگے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے۔ انہوں نے سب کو بتایا: یوسف کی خوشبو سونگھتا ہوں میں ان سے ملوں گا انشاءاللہ۔ یہ مت سوچو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ جلد ہی دیکھیں گے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی قمیض کی خوشبو آنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے اللہ نے کرشمہ دکھاتے ہوئے یعقوب کے پاس بھیجا تھا۔ ایک بار انہوں نے حضرت یعقوب سے پوچھا: تم نے مصر سے قمیض کی خوشبو کیسے سونگھ لی؟ کیونکہ جب یوسف کینان کے کنویں میں تھے
جو کہ تمہارے اتنے پاس تھا، تب تو تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوا؟ اس پر حضرت یعقوب نے جواب دیا، ہم بجلی کی طرح ہیں، یہ کبھی دکھائی دیتا ہے اور کبھی چھپ جاتا ہے۔ ہم کبھی کبھی اونچی جگہوں پر بیٹھنے لگتے ہیں اور چاروں اور سب کچھ دیکھتے ہیں، کبھی کبھی ہم یہ بھی نہیں دیکھ پاتے کہ ہمارے پیروں پر کیا ہے۔ اپنی تفسیر میں الملی حمدی یازیر حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے بارے میں کہتے ہیں، یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ خوشبو ہوا کے ذریعے سے محسوس کی گئی تھی، اور جب کارواں مصر سے نکل گیا تو یہ اچانک آنے لگی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہوا کے ذریعے خوشبو کو بجلی کی طرح لمبی دوری تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ وہاں اس کے بارے میں ایک خفیہ قانون ہے۔ یہ گھٹنا ایک چمتکار ہے، لیکن کڑی محنت کر کے اس خفیہ قانون کو کھوجنا ممکن ہے جو ہمیں خوشبو اور اسی طرح کی چیزوں کو لمبی دوری تک پہنچانے میں کامیاب بنائے گا۔